لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام والصاحب الدين والإسلام وأمر الشريعة والأحكام وحل والحرام والركن والقيام والسجود والمقام والصلاة والصيام والكتاب والقرآن والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان على النبي الأمي المدني الهاشمي المكي المطلبي سيدنا وسيد الكونين إمام المشرقين والمغربين سلطان الحرمين إمام القبلتين وصاحب الكعبة والقوسين وجد الحسن والحسين سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین طه ویاسین بشیر المسدد نبی الرعیت المصطفی امجد محمود الرحمت ابی القاسم والصلاة والسلام علی یوسف الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاصنام والاوثان الشاہد بالایمان والسابق بالاحسان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى والسقر ابی شبیر وشبر وحامل الباب الخیبر وساقی حوض الکوثر الذی سعمته امه حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قال النبی المختار لأعطين رائدا غدا رجلا كرارا وغير فرار امام المشارق والمغارب اسعد الله الغالب مطلوب كل طالب غالب لكل غالب لابن ابي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج صدق الله العلي العظيم. صلوات بزرگان محترم، برادران ایمانی، محبان رسول و علیہ رسول، ماتمداران سید الشہداء، علماء بنجتن پاک، عاشقان عبرت اطہار، بفیض الہی بتائید چاردہ معصومین علیہ السلام، ہمیں یہ موقع میسر ہوا کہ ہم ایک بار اور ذکر رسول و علیہ رسول کر سکیں اور اس ذکر اعلی وقار میں شریک ہو کر اپنے وقار کو اعلیٰ کر سکیں. خدا بند عالم کا جتنا کرم، جتنا احسان کہا جائے ہی کم ہے. یقیناً اس نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہماری زبانوں سے اس کا تذکرہ کیا کہ جس کی مدح ثنا کرنے کا شرف اسے بھی حاصل. عزیزان گرامی، خدا بند عالم کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس مقام پہ بیٹھ سکے جہاں سے اہل بیت کے فضائل اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں. ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں اور ذرا دلوں میں اتاریے گا کہ جو لوگوں کی تمنا ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر کریں، جو یہ لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی آسمانوں میں سیر کری جائے، تو ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ کبھی کبھی مجلس کے فرش پہ آ جاتا ہے کہ ان کو لگے گا کہ ان کے قدم وادی کعبہ قوسین پہ رکھے جا رہے ہیں. ایک صلوات بولے پر محمد. کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آسمانوں کی سیر کریں تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ ذرا فرش مجلس پر آ کے دیکھیں، فرش محفل پر آ کے دیکھیں کہ ان کو یہ احساس ہوگا کہ ان کے قدم وادی کعبہ قوسین پر رکھے جا رہے ہیں. وہ ایک ایسی وادی مقدس میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں فقط نور ہی نور ہے. عزیزان گرامی، خدا کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہماری زبانوں سے ان کا ذکر کرایا کہ جن کا ممدوح خود خدا بندے آتے ہیں، جن کا مدح و ثنا کرنے والا خود خدائے کریم ہے. کسی نے مولا متقیان سے یہی تو کہا تھا، مولا یہ لوگ آپ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ آپ نے تو ان کی اتنی مدد کری ہے. سامنے سے سوال کرنے والا یہ سوچ رہا تھا کہ علی کچھ ری ایکشن کریں گے، لیکن اپنے فضائلوں کے چوری ہو جانے پر ملال اسے ہوتا ہے جس کے لقب چندے کے ہوتے ہیں. نہیں غور نہیں فرمایا جناب علی، ہمیشہ پریشان منصب کے چھن جانے پر وہ ہوتا ہے
کہ جس کو منصب کسی کی منت سے ملا ہوتا ہے، جس کو منصب کسی کی سفارش سے ملا ہوتا ہے، لڑکے کی نوکری چلی گئی، اب باپ پریشان ہے، کیوں؟ کیونکہ نیتا صاحب کتنے چکر کاٹ کے تو جو ہے اس کو لگوایا تھا، اب وہ چلا گیا تو پتا چلا وہ جو سامنے کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولا یہ آپ کے فضائل نہیں پڑھتے، یہ آپ کی باتیں نہیں کرتے، آپ نے ان کی اتنی مدد کری تھی، ان کے باپ بیمار تھے تو آپ گئے تھے عیادت کے لیے، ان کے گھر میں فاقے تھے تو آپ گئے تھے، لیکن آج یہ آپ کے فضائل نہیں پڑھتے، آپ کی باتیں نہیں کرتی۔ تو وہ بڑا مشہور و معروف امیر ممکنات کا جملہ ہے، کہنے لگے دیکھو سمندر سے ایک لوٹا پانی نکالنے سے کم نہیں ہو جایا کرتا، اور پھر چونکہ چاہنے والا تھا نا، سامنے والا تھا، اب اس کا دل بھی نہ ٹوٹے، جیسا مولانا نے فرمایا کہ مومن کی خواہش رکھنا بھی ایک ہمارا فریضہ ہے۔ اب چونکہ جب مومنین کی بات آتی تو پھر امیر المومنین ہے، وہ کیسے حق ضائع کر سکتے ہیں؟ تو اب اس کے دل کو چوٹ بھی نہ پہنچے کہ مولا تو کچھ بول ہی نہیں رہے، ہم تو یہ خبر دے دیا تھے کہ وہ آپ کے لقب وہ رکھے نہیں رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین آپ کا لقب ہے انہوں نے رکھ لیا، جانشین رسول آپ کا لقب ہے انہوں نے رکھ لیا، ولی خدا آپ کا لقب ہے انہوں نے رکھ لیا۔ تو امام نے فرمایا دیکھو پریشان نہ ہو، پانی نکالنے سے پانی کم نہیں ہو پاتا۔ اب وہ چونکہ مایوس ہو گیا، اب امام سے کون بولے، لیکن اب اس کا دل رکھنے کے لیے شاہ نجف نے جملہ کہا کہ دیکھو دنیا میرے فضائل چھپا لے جائے، چاہے جتنے فضائل ہٹا لے جائے، لیکن علی کو خدا نے 3 ایسی فضیلتیں دی ہیں، ہائے ہائے ایام فاطمیہ ہے تو یہ جملہ کہنے کو اور دلوں میں اترنا چاہیے، پورے سال بھر بعد آپ سے زیارت ہوتی ہے۔ امیر فرماتے ہیں کہ خدا میرے علی دنیا زمانہ میرے جتنے فضائل چھپا لے جائے، لوگ جانے جائے، ولی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن خدا بند عالم نے ہمیں ایسی 3 فضیلتوں سے نوازا ہے مجھے جو کائنات میں کسی سے نہیں نوازا۔ یعنی علی بتانا چاہتے ہیں مجھے ایک ایسے 3 لقب دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی وہ رکھنا بھی چاہے گا تو لوگ جھوٹا کہنے لگیں گے۔ مولا پہلا لقب کیا ہے؟ کہنے لگے پہلا لقب ہے مولود کعبہ۔ ہائے 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 ہائے، یہ بولنا چاہیے آپ کو۔ کہنے لگے 3 ایسے لقب ہیں کہ دنیا والے میرے جتنے لقب لے جائیں، عالم بن جائے، سخی بن جائے، عابد بن جائے، سارے لقب میرے سب چرا لے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ 3 ایسے شاندار لقب ہیں میرے، اگر یہ رکھنا بھی چاہیں گے تو لوگ ہنس کے جھوٹا کہیں گے۔ اور پہلا لقب ہے مولود کعبہ، نہ مجھ سے پہلے کسی کو کہا جائے گا۔ میری بات آپ 2 منٹ کے لیے ذرا فیصلہ کر لیجئے کہ وہ آدمی جو ابھی تک اپنے آپ کو جانشین رسول کہہ رہا تھا، آپ سن کے خاموش رہے، اپنے آپ کو داماد رسول کہہ رہا تھا، آپ سن کے خاموش رہے، اپنے آپ کو وارث منبر کہہ رہا تھا، آپ سن کے خاموش رہے، ابھی تک وہ سب برداشت ہے، لیکن اگر وہی کہنے لگے کہ میں مولود کعبہ ہوں تو ہنسی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو علی کی باتوں میں دھمک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا لقب ہے تم چاہ کے بھی نہیں رکھ پاؤ گے۔ یعنی پہلا لقب کون سا ہے؟ مولود کعبہ۔ دوسرے لقب پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، امام نے فرمایا دوسرا لقب ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو دیا ہی نہیں گیا اور رکھنا چاہے گا تو جھوٹا کہلائے گا۔ مولا وہ کون سا لقب ہے؟ کہنے لگے وہ دوسرا لقب ہے شوہر زہرا۔ دوسرا لقب ہے امام فرماتے ہیں وہ دوسرا لقب ہے شوہر زہرا، کہ میں زہرا کا شوہر ہوں۔ امام آ کے منبروں میں فقریہ کہتے تھے کہ اللہ نے 2 فضیلتوں میں مجھ سے کو سب سے الگ رکھا۔ پہلی ایک یہ فضیلت تھی کہ مجھے نبوت کی گواہی میں خدا نے اپنے ساتھ شریک رکھا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ میں زہرا کا شوہر ہوں۔ اگر زمانہ بیویاں اپنے شوہر کے نام پہ فخر کرتی ہیں وہ اور ہے، علی اپنی بیوی کے نام پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ ہے جناب صدیقہ طاہرہ۔ ہم سب کا مولا تھکے ہوئے تو نہ بولیے۔ ہمارے پیغمبر کے بابا امام نے کیا فرمایا 3 ایسے لقب ہیں تم رکھنا بھی چاہو گے تو جھوٹے کہلاؤ گے۔ پہلا مولود کعبہ، کوئی رکھ کے دکھائے لوگ جھوٹا کہنے لگیں گے، ہنسنے لگیں گے کہ پاگل ہو گیا ہے، بہک گیا ہے۔ دوسرا لقب ہے شوہر زہرا، کہ میں زہرا کا شوہر ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چٹکی لینے والا ہمیں کرٹیسائز کرنے والا کہے کہ اس میں علی کا کیا کمال ہے، 3 اور بھی بیٹیاں تھیں، وہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں ان کا شوہر
اما تین کیا 300 بیٹیاں بنا دو لیکن زہرا تو ایک ہی ہے. اما تین کیا 300 بنا ڈالو, تین کیا پوری دنیا کی جتنی بھی بیٹیاں سب رسول اللہ کی ہیں, لیکن زہرا اکیلی ہے, اور اس اکیلی بیٹی کی شوہر کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یعنی پہلا لقب ہے مولود کعبہ. علی فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کا کسی کا تھا نہ میرے بعد کسی کا ہوگا, اور کوئی رکھے گا تو جھوٹا کہلائے گا. دوسرا لقب ہے شوہر زہرا, نہ مجھ سے پہلے کوئی زہرا کا شوہر تھا نہ میرے بعد زہرا کا شوہر ہوگا. اب تیسرا لقب کیا ہے؟ لفظوں کو پتہ ہی جو حسن پیدا کر رہا ہوں. امام نے فرمایا تیسرا لقب ہے کہ لا فتح الا علی, لا فتح الا اللہ. تیسرا لقب ہے جو مجھ سے پہلے کوئی رکھے گا تو جھوٹا کہلائے گا, میرے بعد کوئی اپنے آپ کو لا فتح کہلائے گا تو جھوٹا کہلائے گا. میسر زیدی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ لا فتح جب یہ جملہ کہا گیا تو کہنے لگے کوئی جوان نہیں علی کے سوا. کون کہہ رہے؟ جبریل. کوئی جوان نہیں علی کے سوا. جناب جبریل جس دور میں علی آئے اس دور میں نہیں خلق کیے گئے, یہ آدم سے پہلے کے تھے. وہ کہتے ہیں یہ آدم وہ ہیں جنہوں نے, یہ جبریل وہ ہیں جنہوں نے آدم کی جوانی دیکھی ہے, نوح کی جوانی دیکھی ہے, ابراہیم کی جوانی دیکھی ہے, موسیٰ کی جوانی دیکھی ہے, عیسیٰ کی جوانی دیکھی ہے, یحییٰ کی جوانی دیکھی ہے, سلیمان کی جوانی دیکھی ہے, یعقوب کی جوانی دیکھی ہے, یوسف کا جوانی دیکھی ہے. ارے جس ملک نے 1,24,000 پیغمبروں کی جوانی دیکھی ہے وہ آج علی یہ کہہ رہا ہے کوئی جوان نہیں علی کے مقابلے میں, کوئی جوان نہیں علی کی دیکھا. اب قیامت میں جملہ کہہ دیا, کہنے لگے جب نبیوں کی جوانی علی کے برابر نہیں ہے تو بزرگوں کا مواقع علی کے برابر ہے. کہنے لگے جب نبیوں کی جوانی علی کے برابر نہیں ہے تو بزرگوں کا بڑھاپا علی کے برابر کیا ہوگا. تو عزیزان گرامی یہ خدا کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں, اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم فرش مسرت پہ بیٹھے. خدا چاہتا ہے کہ تم اپنے ظرف کو کشادہ کرو تو ہم نعمتوں کی سوغات اور بڑھا دیں. لہذا وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے طلب کرا جائے, جیسے جیسے طلب بڑھتی چلی جائے گی اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, کہ ہم نے تمہیں ماں باپ کے ملے ہوئے جوہر حیات سے بنایا. جب یہ انسان دنیا میں آیا تو اپنے ظرف کو کشادہ کیا تو خدا نے اسے انسان بنا دیا. ہم دنیا میں ماں باپ کے وسیلے سے آئے ہیں. ہنسی کی بات یہ ہے کہ جو وسیلے کے منکر ہیں وہ بھی ماں باپ کے وسیلے سے آتے ہیں. اب آپ تھکے ہوئے ہیں کہ ہم پہنچانے لفظوں کو پا رہے ہیں. جو ماں باپ کے وسیلے کے, جو وسیلے کے منکر ہیں وہ بھی ماں باپ کے وسیلے سے دنیا میں آ رہے ہیں. خدا نے آیت کو رکھا ہی اس لیے ہے بھائی 2 + 2 4 ہوتا ہے. اب اس کے بیان کیوں کرا جائے جب پیدا ہی ماں باپ کے وسیلے سے ہو رہا ہے تو قرآن میں آیت رکھی کیوں گئی ہے؟ کر رکھی اس لیے گئی ہے تاکہ منکرین وسیلے کو جواب دیا جا سکے کہ وسیلے کے منکر ہو جانا اور ہے, اب لہٰذا ماں باپ کے وسیلے میں دنیا میں آنکھ کھولنا اور ہے. لہٰذا ماں باپ کے وسیلے سے دنیا میں آئے اور آنے کے بعد ہم کچھ نہیں تھے, ایک نطفہ تھے. خدا نے کرم فرمایا, ہمارا ذرف کشادہ ہوا تو انسان بنا دیا. ہم نے کہا معبود کیا کرم تیرا ختم ہو جائے گا؟ کہا نہیں, اپنے دامن کو دراز کر میں نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا. اب لفظ کا اٹاپا میں لفظ ضائع ہوں گے تو پھر ہم کہاں پڑھیں گے؟ اب آگے قدرت ہے تجھے انسان تو بنا دیا ہے, اپنے ظرف کو کشادہ کر, اپنی طلب کو اور بڑھا دے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. جب ہم نے اپنے ظرف کو بڑھایا تو اس نے انسان سے مسلمان بنا دیا. الحمدللہ بولنا چاہیے آپ کو. اگر یہ گھر والے بھی ساتھ دیں گے تو حوصلہ افزائی بڑھے گی. جب انسان بنا اور اس نے اپنے ظرف کو کشادہ کیا, معبود ہماری عظمتوں میں چار چاند لگا دے, ہمارے وقار کو اعلیٰ کر دے, ہمیں اقتدار سے نواز دے, تو اس نے نعمتوں کی سوغات بھی بڑھا دی, ہمیں انسان سے مسلمان بنا دیا. معبود کیا تیری نعمت اب تمام ہو جائے گی؟ کہا نہیں, اپنے ظرف کو اور بڑھا دے, ہم نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے. لہٰذا جب مسلمان بن کے نعمتوں میں اضافہ ہوا تو ابھی تک مسلمان تھے, عاشق آل عمران ہو گئے. ظرف کشادہ ہوتا جا رہا ہے, نعمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پہلے انسان تھے, لہذا جب طلب بڑھی تو مسلمان ہو گئے, جب مسلمان تھے طلب بڑھی تو عاشق آل عمران ہو گئے. میں نے کہا معبود کیا تیری نعمتیں تمام ہو جائیں گی؟ اب حضرت قدرت ہے اپنا دامن اور دراز کر, ہم نعمتیں بڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں, اب اس سے زیادہ کیا نعمت ہوگی؟ کہنے لگے تو ہماری نعمتوں میں شکر ادا کر, ہم وہیں کا شیعہ بنا دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اپنی نعمتوں کو شکر ادا کر, اپنی نعمتوں پر, ہم تجھے علی کا شیعہ بنا دیں گے. میں نے کہا معقول اب تیری نعمتیں تمام ہو گئی, اب اس سے بڑھ کر کون سا منصب ہوگا؟ کہا نہیں, ابھی تو
آپ کی محبتوں میں کہہ رہا ہوں، ہم انسان تھے، نعمتوں میں شکر ادا کیا، دستے طلب بڑھایا، خدا نے نعمتوں میں اضافہ کر کے مسلمان بنا دیا۔ ہم مسلمان تھے، دامن کو دراز کیا، اس نے عاشق آل عمران بنا دیا۔ ہم عاشق آل عمران تھے، دامن کو دراز کیا، محمد کو امتی بنا دیا۔ محمد کے امتی تھے، دامن کو پھیلایا، خدا نے ہمیں علی کا شیعہ بنا دیا۔ کہنے کہ معبود اب کون سا منصب ہے؟ کہنے لگے تو اپنے دستے طلب کو بڑھا دے، ہم فاطمہ کی دعا بنا دیں گے، ہم فاطمہ کی دعا بنا دیں گے۔ ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے ضرب ہوتا چلا جا رہا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان تھے، انسان تھے تو مسلمان ہو گئے، مسلمان تھے تو محمد کے امتی ہو گئے، رسول کے امتی تھے تو علی کی شیعہ ہو گئے، علی کے شیعہ تھے تو سیدہ کی دعا ہو گئے، جب سیدہ کی دعا ہوئے تو آواز قدرت آئی، کیا اور نعمتیں چاہیے؟ میں نے کہا مولا اگر تو عطا کر دے، کہنے لگے ضرب کو طلب کر، بڑھا دے۔ دیکھیں مانگنے میں خدا نے برکت رکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے، لیکن یہ دیکھ کے مانگنا کہ مانگنا کس سے جا رہا ہے؟ نہیں، اب جملہ یہ مال مجلس ہے، لیکن دیکھا جائے کہ مانگنا کس سے جا رہا ہے؟ کسی اہل غیر سے نہ مانگنا، کیونکہ امام نے فرمایا ہے کہ ہر ایک سے مانگا نہیں جاتا، ہمیشہ مانگو تو خدا سے مانگو۔ مولا دلیل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر تم نے خدا کے علاوہ کسی سے مانگا، اس نے دے دیا تو احسان ہے، اور نہ دے تو شرمندگی ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا جملہ بہت دور تک جائے گا۔ اگر کسی سے آپ نے مانگا اور اس نے آپ کو وقت پہ دے دیا تو یہ احسان ہے، اور نہ دیا تو شرمندگی ہے۔ بات تو سوچ رہا زبردستی ان سے 500 مانگ لیے، شرمندگی ہے، اور انہوں نے دے دیا تو احسان ہے۔ اب آپ ان کو 500 کی جگہ 2000 بھی دے دیں، لیکن وہ احسان اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا کہ جب اسے 500 کی ضرورت تھی تو کوئی دینے والا نہ تھا، تو میں کہا ماننا ہو تو خدا سے مان، اگر بندے سے مانگے گا دے دے تو احسان ہے، نہ دے دے تو شرمندگی ہے۔ لیکن خدا کا معاملہ عجب ہے، اگر خدا دے تو عطا ہے، نہ دے تو حکمت ہے۔ اگر خدا عطا کر دے تو عطا ہے، اور نہ دے تو حکمت ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ماننا ہو تو خدا سے مانگو، وہ دینے والا اتنا اچھا ہے۔ اچھا مجھے مولا عباس کا علم اٹھانے والے بیٹھے تو ہو ہی نہیں سکتا جملہ رائگاں چلا جائے۔ اگر مانگنے میں برکت نہ ہوتی تو وہ علی کی جس کی ٹھوکر میں خزانے ہیں تو کبھی بیٹے کی تمنا کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو نہ بلند کرتا۔ لہٰذا بیٹے کے لیے مانگ رہے کہ معبود ایک بیٹا عطا کر دے۔ زیادہ مسلمان تھے، انسان تھے تو مسلمان ہو گئے، مسلمان تھے تو محمد کے امتی ہو گئے، محمد کے امتی تھے تو مولا کی شیعہ ہو گئے، مولا کی شیعہ تھے تو سیدہ کی دعا ہو گئے۔ اب آخری جملہ کہوں اور لفظوں کو کامل کر دوں، میں نے کہا مولا کیا نعمتیں اور پڑیں گی؟ کہ دامن تو دراز کر، میں قادر و قدیر ہوں۔ جیسے ہی دستے طلب پڑا تو آواز قدرت آئی، ابھی تک فاطمہ کی دعا تھا، اب آج سے آخری حجت کے لیے آیا بھی ہو گیا۔ اے سلمان کو دے محمد لہذا دستے طلب بڑھنا چاہیے، وہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہم نطفہ تھے، ان خلقنا الانسان من نطفۃ، کہ ہم نے تمہیں نطفہ۔ اچھا جب یہ انسان دنیا میں آیا تو اس کا معاملہ کیا تھا؟ اجازت ہے عرض کروں، جب یہ انسان دنیا میں آیا تو اس کا معاملہ کیا تھا؟ سورہ نحل 16واں سورہ 78ویں آیت، ارشاد باری تعالیٰ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا تو تم جاہل تھے۔ یہ قرآن مجید کا استدلال ہے، فرماتا ہے سورہ نحل میں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا تو تم جاہل تھے۔ یہ کس سے خطاب ہے؟ یہ پوری انسانیت سے خطاب ہے کہ جب جو جہاں پیدا ہوگا وہ جاہل پیدا ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو جاہل ہو، مولوی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو جاہل ہو، کیمسٹری پڑھانے والے کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو جاہل ہو، قاری قرآن کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو جاہل ہو، بہت بڑا انجینئر تھا لیکن جب اولاد ہوئی تو جاہل ہوئی، بہت بڑے ڈاکٹر تھے شہر کے لیکن جب اولاد ہوئی تو جاہل تھی، بہت بڑے وکیل تھے شہر کے لیکن جب اولاد ہوئی تو جاہل ہوئی۔
کیونکہ خدا کی سنت یہ ہے کہ جب ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا جاہل تھے، اب وہ بچہ پیدا ہوا، اب پورا گھر لگا ہوا ہے، بیٹا ایک بار ابا کہہ کے دکھا دو، بیٹا چاچا کہہ کے دکھا دو، بیٹا ماموں کہہ کے دکھا دو، ارے خالہ ہی کہہ دو، ارے پھپھو ہی کہہ دو، اور خطبے میں سہاگا کہ اس نے ایک بار چاچا کہہ دیا، ایک بار ماموں کہہ دیا، پورا گھر جماوڑا لگا کے کھڑا ہو جائے کہ دوبارہ کہہ دے، اس کا مطلب یہ ہے ادھر پہ علم لے کے نہیں آیا، کیونکہ قرآن کی سنت ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے جب تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا تو تم جاہل تھے، کہ پورا زمانہ جاہل پیدا ہو رہا ہے، لیکن ایک انسان تھا جو 16 رجب تھا، حافظ محمد تھی، یا رسول اللہ توریت پڑھی، یا رسول اللہ انجیل پڑھی، یا رسول اللہ زبور پڑھی، یا رسول اللہ قرآن پڑھی، میں نے کہا مولا کہ اس میں اتفاق کیا ہے، پوری انسانیت کو جاہل پیدا کیا، علی کو عالم کتاب بنا کے کیوں پیدا کیا، اب آگے پورا بھائی باقی فرد واضح رہے، امام اور ہوتی ہے امام اور تمام کر دینا چاہیے۔ پوری گروہ انسانیت کو جاہل پیدا کیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کوئی علم نہیں رکھتا تھا، دنیا میں آگے تم نے سب سیکھا ہے، لیکن ایک وہ خاص انسان تھا جو لبے کا میں کہہ رہا تھا یا رسول اللہ توریت پڑھوں، یا رسول اللہ انجیل پڑھوں، یا رسول اللہ زبور پڑھوں، یا رسول اللہ قرآن پڑھوں، اور رسول سند بھی دے رہے ہیں، ایسا نہیں کہتے کہ میں نے علی پڑھا تھی پڑھا اپنے توریت، ہاں وہ بالکل ملا دی، نہیں، توریت صاحب توریت سے بہتر پڑھی، زبور داؤد سے بہتر پڑھی، انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی، اور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں یا علی قرآن ویسے ہی پڑھا جیسا میں پڑھتا ہے، یہ معاملہ کیا ہوا، یہ معاملہ کیا ہوا، اور اس کے دعوے کی دھمک فلن تجد سنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون بدلتے نہیں، تو جب تیرا قانون یہ تھا کہ پوری گروہ انسانیت جاہل پیدا ہو تو علی کو عالم کتاب بنا کے کیوں پیدا کیا؟ اچھا دیکھیے خدا کا معاملہ عجب ہے، میں نے اتنی مجلس نہیں ہے کہ جتنی آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن امید ہے کہ یہ لفظ ضائع نہیں جائے گا، دیکھیے گا خدا کا معاملہ بڑا عجب ہے، دنیا کے لیے قانون الگ بناتا ہے کیا کہنا، لیکن جب بات اہل بیت کی آتی ہے تو قانون بدل دیتا ہے، بولیں گے تو بات بنے گی سرکار والا، دنیا کے لیے قانون بناتا تو ہے لیکن جب بات اہل بیت کی آتی ہے تو پھر فوراً بدل بھی دیتا ہے، آج کہا کہ پوری گروہ انسانیت کو جاہل پیدا کیا، لیکن جب بات علی کی آئی تو قانون بدل کے انہیں عالم کتاب بنا دیا، ابھی بھی نہیں جاتے، وہ آدم جب جنت سے نکلنے لگے تو آواز قدرت آئی، اے آدم جنت کے لباس جنت میں رہیں گے، تو یہ قانون بنا، لیکن جب حسنین کی بات آئی تو قانون بدل گیا، اب جو نہیں بولتا وہ نہیں بولتا، جب جہالت کی بات تھی تو قانون تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ جاہل پیدا ہوگا، لیکن جب علی کی بات آئی تو قانون بدل کے عالم قرآن بنا دیا، وہ آدم جب جنت سے نکلے تو لباس چھڑوا دیا، کیونکہ قانون یہ تھا کہ جنت کے لباس جنت میں رہیں گے، لیکن جب حسنین کریمین شریفین نورین نیرین کی بات آئی تو قانون بدل دیا، اب وہ مریم جو خدا کے گھر میں رہتی تھی جب عیسیٰ کی ولادت کی بات آئی تو گھر سے نکال دیا، لیکن جب علی کی ولادت کی بات آئی تو قانون بدل دیا، عیسیٰ کی ولادت کی بات آئی تو کہا میرے گھر سے نکل جائیے، اسمہ بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ عبادتوں کا گھر ہے ولادت کا گھر نہیں، لیکن یہ قانون بنا تو پھر قائم بھی رہے، لیکن جب فاطمہ بنت اسد کی بات آئی تو دیوار میں گھر بنا کے حیدر مومن نے بلا لیا، کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے دنیا کے لیے قانون اور ہوں گے، اہل بیت کے لیے قانون اور ہوں گے، تاکہ زمانہ سمجھے کہ کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، کلمہ پڑھانے والے اور ہیں، عوام اور ہے، امام اور ہے، حافظ قرآن اور ہے، محافظ قرآن اور ہے، کعبے کی طرف آنے والے اور ہیں، کعبے سے آنے والے اور ہیں، جائیں گے ہم بھی جنت کے اندر، ملے گا ہم کو محمد صلوات
دنیا کے لیے قانون الگ ہے، لیکن جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو پھر وہ قانونوں کو بدل دیتا ہے۔ قانون بدلے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ پتہ چلے شریعت پر عمل کرنے والے اور ہیں اور شریعت کو لانے والے اور ہیں، کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، کلمہ پڑھانے والے اور ہیں، عوام اور ہیں، امام اور ہیں، نبوت اور ہے، امت اور ہے، کعبے کی طرف آنے والے اور ہیں اور کعبے سے آنے والے اور ہیں، کعبے سے آنے والے اور ہیں کہ جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا تو تم جاہل تھے، ذرا تو کوئی علم نہیں تھا، لیکن جب مولا متقیان کی بات آئی تو انہیں علم قرآن دے کے بھیجا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ وہ روز اول وہ جناب آدم کا پتلا بن رہا ہے، آپ کا سب یاد ہے، وہ جب پتلا بنا سب کچھ ہو گیا، خدا نے شرط لگا دی جب میں اپنی روح داخل کر دوں تو آپ سب اس میں سجدے میں چلے جائیے گا۔ تو وہ ایک ملائکہ نے وہ کہا تھا نا کہ معبود ہم بھی تو تیری تصویر بھی پڑھتے ہیں، تو علماء نے لکھا کہ انہوں نے انڈائریکٹلی یہ کہا کہ ہمیں بھی یہ منصب چاہیے، تو خدا نے ایک امتحان لیا کچھ ناموں کے ذریعے، خدا نے ایک امتحان لیا۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ 31ویں آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو کچھ نام پڑھائے، ہم نے آدم کو کچھ ناموں کا علم دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، اور پھر ان ناموں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا جن کے نام تھے۔ اب اتنی تو تفصیل نہیں ہوتی کہ بالکل ایکسپلینیشن کے ساتھ بیان کرا جائے، اب ایک امتحان ہوا نا، کیونکہ ملائکہ نے بھی کہا معبود نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم بھی تو تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو اب جب مومنین کا دل مومنین نہیں توڑ سکتا تو جو خالق مومنین ہے ہائے 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 وہ کیسے دل توڑے گا؟ کہانی آؤ جو پھر تو تم بھی آ جاؤ۔ تو لہذا اب ایک امتحان ہوا، اور امتحان یہ ہوا دعوے کی دھمک دیکھیے کہ ہم نے آدم کو کچھ ناموں کا علم دیا، اور ناموں کا علم دینے کے بعد ثم عرضهم، پھر ناموں کو جن کے تھے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اچھا اب میرا تو مجمع بیدار مجمع ہے، یہاں تو لفظی لفظ سنے جاتے ہیں، وہ کن کے نام تھے ہمیں نہیں پتا، اتنا جانتے ہیں جو اللہ نے لفظ رکھا اسے شناخت ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک لفظ تھا، جیسے ہی کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو کچھ نام پڑھائے، کس کے نام پڑھائے ہمیں نہیں پتا، لیکن آگے کہتا ہے ثُمَّ عَرَضَهُمْ، وہ جن کے نام تھے وہ تھے کون ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ نے ایک لفظ رکھا ہم۔ اب یہ ہم وہ لفظ ہے کہ جس سے کسی کو واقفیت ہو یا نہ ہو، ہم شیعان حیدر کرار کو اس سے بڑی دلچسپی ہے۔ کہا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کہا ہم عرضہم، یہ وہی ہم ہے کہ جس کے لیے ہم حدیث کسا میں پڑھتے ہیں ہم فاطمہ کا ابوہا، ہم فاطمہ کا ابوہا وبالہا، تو یہ وہی ہم ہے۔ اچھا آپ دیکھیں جناب آدم کی جب بات آئی تو کیا کہتا ہے وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها، ہم نے آدم کو ناموں کا علم دیا۔ کس کا علم دیا؟ ناموں کا علم دیا۔ جناب طالوت کے لیے خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ہم نے طالوت کو علم اور طاقت عطا کری۔ پہلے آدم کے لیے کہا ناموں کا علم دیا، سورہ بقرہ میں جناب طالوت کے لیے کہتا ہے ہم نے انہیں طاقتوری کا علم عطا کیا۔ سورہ مائدہ 5ویں سورے میں جناب عیسیٰ کو ایڈریس کر کے کہتا ہے وَعَلَّمَكَ الْكِتَابَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ کو توریت اور انجیل کی علم عطا کرا۔ بھائی خدا کا نبی پڑھی لکھ کے تو آئے گا تو ہمیں پڑھائے گا۔ کیا فرمایا سورہ مائدہ میں وَعَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ کو کتاب اور حکمت کا علم دیا اور توریت اور انجیل کا علم دیا۔ کو کس کا علم دیا؟ اسماء کا۔ طالوت کو کس کا علم دیا؟ طاقتوری کا۔ عیسیٰ کو کس کا علم دیا؟ توریت اور زبور کا۔ سورہ یوسف 12واں سورہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف میں جناب یوسف کے لیے کہا علمتنی من تاویل الحدیث، ہم نے یوسف کو تعبیر خواب کا علم دیا۔ نہیں غوری نہیں فرمایا، آدم کے لیے کیا کہا؟ اسماء کا علم دیا۔ طالوت کے لیے کیا کہا؟ طاقتوری کا علم دیا۔ عیسیٰ کے لیے کیا کہا؟ توریت اور انجیل کا علم دیا۔
غور سے سننے کے یوسف کے لیے کہا کہ ہم نے تعبیر خواب کا علم دیا. جناب داؤد کے لیے سورہ انبیاء میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ علمناہ صنعۃ لبوس، کہ ہم نے داؤد کو زرہ سازی، زرہ بنانے کا علم دیا. جناب سلیمان کے لیے سورہ نمل میں کہتا ہے یا ایھا الناس علمنک منطق الطیر، ہم نے سلیمان کو پرندوں کے بولنے کا علم عطا کیا. جناب لقمان کے لیے سورہ لقمان میں کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کری. آپ نے غور نہیں فرمایا. عیسیٰ کے لیے آدم نے ناموں کا علم کہا دیا، یوسف کے لیے کہا تعبیر خواب کا علم دیا، لقمان کے لیے کہا حکمت کا علم دیا. جناب عیسیٰ کے لیے کہا کتاب اور حکمت کا علم دیا. جناب داؤد کے لیے کہا کس کا علم دیا؟ زرہ سازی یعنی زرہ بنانے کا علم دیا. اگر آپ نے غور فرمایا جناب سلیمان کو کہے کا علم دیا کہ پرندوں سے جو بولتے تھے، پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، تو کس نے علم دیا؟ تو خدا نے علم دیا. تو آپ نے غور نہیں فرمایا جب نبیوں کو علم بانٹتا ہے تو پورے کل علم میں بات نہیں کرتا، ایک ایک سبجیکٹ میں بات کرتا ہے. آدم کو فقط اسما کا علم دیا ہے، یوسف کو فقط تعبیر خواب کا علم دیا ہے، داؤد کو فقط زرہ سازی کا علم دیا ہے، یوسف کو فقط خواب بتانے کا علم دیا ہے، اب سلیمان کو فقط پرندوں کے بولنے کا علم دیا ہے، لقمان کو فقط حکمت کا علم دیا ہے. لیکن یہ نبوت پر جب گفتگو کرتا ہے تو ایک ایک سبجیکٹ میں بات کرتا ہے. لیکن وہی خدا جب امام پہ ہے تب کہتا ہے کل شیء ایسے نہ ہو کہ امام مبین. جب نبیوں میں بات کرتا ہے تو الگ الگ بات کرتا ہے، لیکن وہی تو ایک ایک سبجیکٹ میں بات کر رہا ہے. آدم کو اسما کا علم دیا، سلیمان کو پرندوں کا علم دیا ہے، داؤد کو زرہ سازی کا علم دیا ہے، عیسیٰ کو توریت اور زبور و انجیل کا علم دیا ہے، لقمان کو حکمت کا علم دیا ہے. یہ تمام علموں کا بیان کر رہا ہے. لیکن وہی خدا جب امام پہ بولتا ہے تو ایک سبجیکٹ پہ بات نہیں کرتا، کہتا کل شیء ایسے نہ ہو فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم. آپ نے غور نہیں فرمایا سرکار میں نے کیا عرض دیا، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھا. امام کون ہے؟ کہا علی، یعنی ہر شے کا علم ہے. تو شے ہے کتنی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اب ہمارا جانے میں تو ہم کہاں پڑیں گے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا برکتوں والا ہے وہ خدا جو ہر شے پر قادر ہے. تو اتنا ماننا پڑے گا دعویٰ والوں علی میں ہر شے کا علم ہے اور خدا ہر شے پہ قادر ہے. اب ہمیں نہیں پتا علی کو کن کن شے کا علم ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ خدا جس جس شے پر قادر ہے علی کو کن شے کے علم ہے. اور جناب امیر اس شے کے عالم. تو ہم نے آدم کو کچھ نام پڑھائے اور جب نام پڑھائے تو پھر ملائکہ کے سامنے پیش کیے اور خدا نے فرمایا کہ اب اگر سچے ہو تو ان کے نام بتا دو. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں اگر سچے ہو تو ان کے نام بتا دو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نہ بتا پائے تو نعوذ باللہ کا نہیں، یہاں پہ صداقت کا معیار بتایا جا رہا ہے. بھائی آپ کے تصور سے اور آدھا کے تصور سے اور پیچھے جتنے بیٹھے ہیں جملہ کہنے لگا ہوں اور بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی. اللہ نے کیا ایک صداقت کا معیار بتایا. اب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ اگر ملک نے نام نہیں بتایا تو وہ جھوٹے ہو جائیں گے، کہا نہیں وہ سچے ہی رہیں گے. لیکن ایک خدا صداقت کا معیار بتا رہا ہے کہ جب فرشتے ان کا نام لیے بغیر صادق نہیں ہو پاتے، جب خدا فرشتے ان کا نام لیے بغیر صادق نہیں ہو پاتے تو علی سے منہ موڑ کے چلنے والا صدیق ہے. مل کے بولیں گے تو اچھا لگے گا. ہم نے آدم کو کچھ نام پڑھا دیے اور پھر اس ناموں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر اپنے دعوے میں
صداقت ہے تو فوراً انہوں نے سرنڈر کر دیا. معبود ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں پڑھایا دیا. اب مشیت جناب آدم کی طرف گھومی. کہا ہے میرے پیارے آدم، فقال یا آدم، اب آپ بتائیے. تو جناب آدم نے اسماء کا تعارف کرایا. فرماتے اللہم انت المحمود ھذا محمد وانت الاعلی وانت فاطر السماوات ھذہ فاطمہ وانت المحسن ھذا الحسن وانت قدیم الاحسان. یہ ہے خدا کی حجت کی تعریف. یعنی آپ دیکھیں یہ ایک بنیادی چیز ہے. جب آپ کسی بڑے ادھیکاری کو، ہمیں جب اسکول میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک لیٹر لکھنا سکھایا جاتا ہے، نہیں اپلیکیشن، بخار کی اپلیکیشن، چھٹی لیو کی اپلیکیشن. جب اس میں اپلیکیشن لکھتے ہیں تو سیدھے سیدھے کھڑے جملے نہیں کہہ دیتے ہمیں بخار آ رہا ہے سر اور ہمیں چھٹی چاہیے. یہ سب ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ سے سبینہ نویدن ہے کہ میں کل رات بار میں پیڑت ہوں تو کرپیا کر کے چھٹی کریں، آپ کی مہان کرپا ہوگی، دیا ہوگی. یہ آداب و القاب، چونکہ یہ بڑوں سے گفتگو کا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے گفتگو کریں تو آداب و القاب کو سجایا جاتا ہے. یہی ہے خدا کے حجت کے علم کی تعریف. آدم کو پنجتن کے نام بتانے کے لیے کہا گیا تو وہ سیدھا بتا سکتے تھے یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. لیکن چونکہ حجت خدا کا کمال یہ ہے کہ جب بڑوں کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو چھوٹوں کا تعارف بڑوں سے کرایا جاتا ہے. اللہم انت المحمود ھذا محمد. تو محمود ہے تو یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے تو یہ علی ہے، تو فاطر ہے تو یہ فاطر ہے، تو محسن ہے تو یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے تو یہ حسین ہے. تو یہ ہے تعریف. اور جب پنجتن کے نام بتا دیے تو اب خدا نے کہا کرو ان کا سجدہ. یعنی آج جناب آدم نے جب پنجتن کا تعارف کرایا تو خدا کا وسیلہ بنایا کہ معبود تو محمود ہے اور تیری شان یہ ہے کہ تیرا بندہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے. تیری شان یہ ہے کہ تیری تجلی عصمت علی ہے، تو فاطر السماوات ہے، لیکن تیری شان یہ ہے کہ تیری شاہکار فاطمہ. تو قدیم الاحسان ہے لیکن تیرا نظام یہ ہے کہ تیرا بندہ حسن ہے. تو محسن ہے لیکن تیرا کرم یہ ہے کہ تیرا ایک بندہ حسین ہے. لائق دل کہتا ہے کہ آدم کچھ اور تعریف کر دیجئے کہ وہ لائق تسبیح و عبادت ہے تو اس کا بندہ زین العابدین ہے. تو وجوہ نزول علم ہے تو اس کا بندہ باقر العلوم ہے. تو صاحب قدر و قضا ہے تو اس کا بندہ جعفر صادق ہے. تو احسن الخالقین ہے تو اس کا بندہ موسی کاظم ہے. عزیزان گرامی تو قائم و قیوم ہے تو اس کا ایک بندہ امام قائم ہے. عزیزان گرامی تو یہ جناب آدم کا معیار تھا. اب دیکھیں میں منزل کی طرف آ گیا. جب جناب آدم نے تعارف کرایا عرش پر، اے آدم اب ان کے نام بتاؤ. ملائکہ تو نہیں بتا سکے، وہ انہوں نے سرنڈر کر دیا یہ کہہ کر ایک درود پڑھ دے پر محمد کوئی بات ایک مل کر بابا آپ لوگ ادھر متوجہ رہے، ادھر سے کرونا ہے، سب لوگ ادھر متوجہ رہے. اور یقین جانیے ممبر کی جاؤ جلالت کی قسم ابھی تو گلا گرم بھی نہیں ہوا. لیکن اب چونکہ معاملہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم 1.5 گھنٹے نیچے بھی نہیں پڑھتے تو لیکن اب یہ دیکھیے آپ کی محبت ہے، سال بھر کے بعد آتے ہیں، ورنہ آپ سے سننے سے زیادہ پڑھنے میں محنت لگتی ہے. لیکن وہ نہیں ہے کہ جبرن نہیں سناتے، اب اس کو مجلس رہنے دیتے، تراویح نہیں ہونے دیتے. لہذا اب آپ لفظ سنیے کہ جب جناب آدم سے کہا ہے میرے پیارے آدم، اب ذرا ان کے آپ نام بتائیے تو یہ حجت خدا کا کمال ہوتا ہے. اب یہ علم کی صلاحیت ہے کہ جب آدم نے پنجتن کا تعارف کرایا تو یہ کہہ کے کرایا کہ تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو فاطر ہے، یہ اعلیٰ ہے، تو علی ہے، تو فاطر السماوات ہے تو یہ فاطمہ ہے. علامہ ہاشمی نے تفسیر کوثر میں ایک جملہ لکھا، مطلب یہ معرفت کا جملہ تھا، کہنے لگے اس کا حقیقت سے مطلب نہیں ہے لیکن میرا دل کہتا ہے فاطر میں اور فاطمہ میں فرق یہ ہے کہ جو کائنات بنائے اسے فاطر السماوات کہتے ہیں اور جس کے صدقے میں بنائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہ
خاتے میں بنا دیا. حسین فاطمہ کہتے ہیں جیسے خدا کی تعریف ہے کہ بڑے کی بارگاہ میں بڑے نے تعارف کرائے پنجتن کا, تو محمود ہے یہ محمد ہے, تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے, تو فاطر السماوات ہے تو قدیم الاحسان ہے یہ حسن ہے, تو محسن ہے یہ حسین ہے. تاریخ بتاتی ہے آج عرش پر جناب آدم نے پنجتن کا تعارف کرایا. لیجئے وقت گزرا, دن ہفتوں میں بدلے, ہفتے مہینوں میں بدلے, مہینے سالوں میں بدلے, سال صدیوں میں بدلی. اب عالم یہ ہے کہ زمین ہے, ایک گھر ہے, عصمت کا گھر ہے, نور کا آنگن ہے, وحی کا مرکز ہے, تقدیر کا بیڑا ہے, ولایت کا دار ہے, عصمت کی نہریں ہیں, تقدس کا تقوی کا دور ہے, تقوی کا دور ہے, صلی اللہ مشہور ہے, جبریل کی نگہبانی ہے, میکائیل کی نگرانی ہے, چمن میں بہار ہے, ملائکہ کی قطار ہے کہ ناگاہ ایک چادر کے تلے 5 نورانی تل ہے. اب آپ نہیں بولیں گے تو کہاں پڑیں گے؟ ایک چادر ہے, اس میں محمد بھی ہے, علی بھی ہے, سیدہ بھی ہے, حسن بھی ہے, حسین بھی ہے. ارے ٹھیک تھا, لیکن وہاں پہ کسی نے پوچھ لیا یا رب ومن تاتا حاضل کی تھا, محمود چادر میں کون ہے؟ تو خدا نے یہ نہیں کہا جا کے دیکھ لو, فوراً کا ہم فاطمہ و ابوہا وبالوہا وبنوہا. سینے والے بھی اگر حوصلہ بڑھائیں گے تو اچھا لگے گا. کیا فرمایا؟ مہید میں آسمان والوں نے پوچھ لیا کہ چادر کے نیچے کون ہے, تو خدا نے بھی ایک لفظ ضائع کیے بغیر فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ فاطمہ ہے, یہ ان کے بابا, یہ فاطمہ ہے, یہ ان کے شوہر, یہ فاطمہ ہے, یہ ان کے بچے. احمد تعلیم اس میں کیا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ کل جب آدم نے پنجتن کا تعارف کرایا تو یہ کہا محمود کو یہ لیکن جب وہی خدا نے پنجتن کا تعارف کرایا تو شہزادی کی وجہ. اس کا مطلب یہ ہے جناب آدم کی نگاہ میں جو مرتبہ خدا کا تھا وہ خدا کی نگاہ میں جناب فاطمہ کا ہے. ہائے ہائے ہائے, آسان نہیں ہے. دیکھیے آپ ابھی میں نے کہا نا جب لیٹر لکھا جاتا ہے تو بڑوں کے ریفرنس سے لکھا ہے. آپ جب کسی ڈی ایم کے بنگلے پہ جائیں تو وہاں پر آپ کو جو ساشن میں بیٹھا ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ بڑے کے ریفرنس سے بات کرائی جاتی ہے. میں اٹاوا آتا رہتا ہوں, ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا, مثلا کہیں بھی چلا گیا اور وہاں گیا تو کہنے لگے کہ اچھا آپ ادھر سے آئے, یو پی سائڈ سے ہیں؟ تو ہم نے کہا جی. تو کہنے لگے یو پی میں تو ہم بھی رہتے تھے. ہم نے کہا کہاں رہتے تھے؟ کہنے اٹاوا میں. تو ہم نے کہا اٹاوا میں کہاں رہتے تھے آپ؟ کہنے لگے وہ انوار صاحب کا جہاں گھر ہے قبلہ کا, وہ جو امام جمعہ جماعت ہے بس اسی کے بغل میں رہتے ہیں. تو ہم نے کہا ارے بس ان سے آپ پوچھ لیجئے گا کیا کہنا. اب چونکہ انوار صاحب کو وہ جانتا تھا تو میں یہ نہیں کہا کہ وہ جو کانپور میں میرے دادا اقبال حسین رہتے تھے ان سے پوچھ لیجئے گا, وہ اقبال کو کیا جانے, کیونکہ وہ اٹاوا کا رہنے والا تھا. وہ ریفرنس اٹاوا کے کسی آدمی کا دینا پڑے گا. آپ کو غور ہی نہیں فرمایا کیونکہ جو آدمی جہاں کے بارے میں جانتا ہے حوالہ وہی کا دیا جاتا ہے. اگر بعض زمینوں میں کوئی پوچھتا کہ یہ کون ہے تو محمد سے بتایا جاتا. جبریل نے آسمانوں میں پوچھا کہ چادر میں کون ہے تو اللہ نے فاطمہ کے نام میں تعارف کرایا. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قبیلہ زمینوں میں بھلے ہی محمد کے نام میں جانا جاتا ہو لیکن آسمانوں میں یہ قبیلہ آسمانوں پر جناب سیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ جناب صدیقہ طاہرہ ہیں. اچھا آپ نے کبھی یہ دیکھی حسن اتفاق سے بات رہی ہے کہ جیسے مان لیجئے بہت بڑے میتھ کے عالم دین آ جائے, مطلب عربی کا ایک عالم دین آ جائے اور اس کو کہیں بہت جید عالم دین, اور وہ بیٹھے ان سے کہیں آئیے وہ سپارہ پڑھائیں
بتائیے اس کی عزت ہے کہ توہین ہے؟ توہین ہے نا. بہت بڑا انگلش کا پروفیسر ہے, اس کو بیٹھ کے کہیں آئیے ہم آپ کو جو ہے ورڈ اپوزٹ پڑھائیں, آپ کو گرامر پڑھائیں اور ورب اور سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں, تو یہ توہین ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ خود عالم دین ہے. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا عزیزان کرام؟ جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھیے, کیونکہ جو جس کا عالم ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کے علم پہ بات نہیں کری جاتی. روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے, علی کو آتے دیکھا, سیدہ نے اختیار دکھائے کہ آئیے علی میرے قریب بیٹھے, میں آپ کو وہ بتاؤں جو ہو چکا اور وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے. یہ کس سے کہہ رہی ہیں؟ یہ علی سے کہہ رہے ہیں, مولا متقیان سے کہہ رہے ہیں, جس کے لیے قرآن نے کہا تھا کل شیء شینا, جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلا کرتی ہے, جس کے بعد کتاب کا علم ہے. اگر علی بول دے تو قرآن ترتیب پا جائے, علی خاموش ہو جائے تو تلفظ معنی ڈھونڈنے لگتی ہے. لہذا ان سے کہہ رہی آئیے میں بتاؤں آپ کو کہ کیا ہو چکا, آئیے میں آپ کو بتاؤں کیا ہونے والا ہے. بس جیسے یہ جملے سنے مولا علی بس سن کے رسول کے پاس آ گئے, یا رسول اللہ. کہنے لگے اچھا فاطمہ نے کیا کوئی باتیں کہہ دی؟ کہنے لگے ہاں وہ کہہ رہی ہے جو ہو چکا وہ بھی بتاؤں اور جو ہوگا وہ بھی بتاؤں. بہار الانوار جلد تیسری ہے, علامہ مجلسی لکھتے ہیں بس ایسے جملہ رسول نے مسکرا کے فرمایا اے علی سیدہ کے علم پہ بات مت کریے گا, کیونکہ ان کا علم وہی ہے جو ہمارا ہے. یہ سن کے علی مسکراتے ہوئے چلے, جیسے ہی در زہرا کے اندر آئے پھر جناب فاطمہ نے کہا علی کیا میرے بابا کے پاس ہو گیا ہے؟ کا دائرہ ہے, کوئی معمولی بیوی نہیں ہے. عزیزان گرامی بس لفظ سنیے گا, روایت کہتی ہے کہ یہ معمول تھا. یہ 2-3 جملے ہیں اور ایک بات عرض کرنی اور مجلس تمام کر دیں گے کہ جناب مولا متقیان اور رسول اکرم جب گھر سے باہر نکلتے تھے, جو تبلیغ کرتے تھے, تو مولا کائنات آ کر روز اپنے گھر میں بتاتے تھے. اور یہ ہوتا بھی ہے کہ گھر باہر کے احوال گھر میں بتائے جائے دین کے. تو مثلا نماز کی آیت آئی تو بتا دیا آج نماز کی آیت آئی, آج روزے کی آیت آئی, یا زکات کی آیت آئی, آج آپ کے بابا نے یہ بتایا. مطلب جناب سیدہ کو روز بتاتے تھے کہ کیا کیا ذکر ہوا, باہر آپ کے بابا نے کون سا ذکر کیا. آج جناب آدم کی باتیں ہوئی تھی, آج جناب نوح کا تذکرہ چھڑا تھا, آج جناب موسیٰ کی بات تھی. یہ سب روز تذکرے ہوتے تھے. ایک دن رسول نے اپنی بزم میں جناب سلیمان کی بیٹی کی شادی کا تذکرہ کیا, اور روایت کہتی ہے جناب سلیمان کی بیٹی کی جو شادی ہوئی تھی بہت عظیم الشان شادی ہوئی تھی. جناب سلیمان نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ جو تاج دیا تھا اس میں جو پتھر لگے تھے, اس پتھر کی قیمت اتنی ہے کہ ایک خطہ خرید لیا جائے. ایسے بیش قیمتی یاقوت تھے اور بڑے عظیم الشان اور جاہ و جلال کی شادی کا تذکرہ ہوا. بس یہ سنا اور مولا متقیان گھر کی طرف آنے لگے. ابھی گھر کی طرف آ ہی رہے تھے, آگے تو نہیں آئے, ناگا فوراً خیال آیا ہم روز جا کے احوال بتاتے. اب آج یہ والے بھی بتانے پڑیں گے, کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ رنجیدہ ہو جائے, کیونکہ ان کے بابا نے تو انہیں کچھ دیا ہی نہیں. کہاں سے لفظ لاؤں آپ کے سماج میں رکھ دو, ان کے بابا نے تو ان کو کچھ دیا ہی نہیں. لہذا انہوں نے امیر نے سوچا کہ اگر سیدہ کچھ پوچھیں گے, کیونکہ امام تو جھوٹ بول نہیں سکتا, لہذا سرسری طور پہ بتا دیں گے. اور وہی ہوا کہ جیسے ہی مولود کعبہ بیت الشرف میں آئے, فوراً اختیار کی شہزادی نے پوچھا ابوالحسن آج آپ کے بھائی نے کیا فرمایا؟ مولا نے سرسری کہا ارے وہ سلیمان بن داؤد کی بیٹی کا تذکرہ تھا, بی بی پھر کبھی بتاؤں گا. روایت کہتی ہے ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والی شہزادی نے کہا علی ٹھیک ہے آپ تھک کے آئے, میں بستر لگا دیتی ہوں آپ سو جائیے. بس یہ کہنا تھا کہ شب ہجرت کو اپنی نیند سے جگانے والے علی کو نیند آ گئی. شب ہجرت کو اپنی نیند سے جگانے والے علی کو نیند آ گئی اور علی میدان خواب میں پہنچے. کیا دیکھتا ہے؟ جنت ہے. جنت میں اس میں لکھا ہے کہ ہادہ قصر فاطمہ الزہرا, یہ فاطمہ زہرا کا محل ہے. تو جناب امیر نے سوچا میری زوجہ کا محل ہے, میں تو جا ہی سکتی ہوں. اب جو اندر گئے تو کیا دیکھا؟ جناب فاطمہ ایک نورانی تخت میں بیٹھی ہوئی ہیں, ایک نورانی تخت میں بیٹھی ہوئی ہے, اور بغل میں ایک کنیز ہے جو پنکھا چلا رہی ہے. جناب سیدہ نے کہا یا علی چلیے آئیے, آپ کی مہرائی کا گھر ہے. علی چلے آئے اور آنے کے بعد شہزادی نے ایک جملہ کہا علی آپ نے اس عورت کو پہچانا, یہ وہی سلیمان کی بیٹی ہے.
یہ عبیدہ ہے، یہ عابدہ ہے، یہ زاہدہ ہے، یہ عدیلہ ہے، یہ عالیہ ہے، یہ عالیہ ہے، یہ عاملہ ہے، یہ علیمہ ہے، یہ حاتمہ ہے، یہ حکیمہ ہے، یہ جمیلہ ہے، یہ جلیلہ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ واسطہ ہے، یہ فہیمہ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ زہرا ہے، یہ فضیہ ہے، یہ بطول ہے، یہ عذرا ہے، ابھی بھی آپ نہیں آگے، یہ صادقہ ہے، یہ صدیقہ ہے، یہ شاہدہ ہے، یہ شہیدہ ہے، یہ صحابیہ ہے، یہ صاحبہ ہے، یہ شفیقہ ہے، یہ صفیہ ہے، یہ مبارکہ ہے، یہ مستورہ ہے، یہ معظمہ ہے، یہ معصومہ ہے، یہ منجدہ ہے، یہ منجدہ ہے، یہ مبارکہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ بطول ہے، یہ عذرا ہے، یہ حورہ انسیہ ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، کون ہے زہرا؟ وہ حرمت حرمین زہرا، صدیقہ دارین زہرا، حرمین زہرا، ملکہ مدینہ زہرا، مولا حسنین زہرا، خیال کرم زہرا، نعمت حرم زہرا، ناطق حرم زہرا، صاحب لوح والقلم زہرا، ناطق المعظم زہرا، قدر شاہ عرب زہرا، سید علی نصب زہرا، شان حسن کمال زہرا، حضور بے مثال زہرا، عاصم حیرت جلال زہرا، حقیقت نفس اعلان زہرا، ارے شہزادی مہربان زہرا، نمونہ عالم دو جہان، صدر قلب قرآن، سینت علی عمران، کون ہے جناب سیدہ؟ عزیزان گرامی، یہ وہ بی بی نہیں ہے جو فضائلوں کو جمع کرتی ہو، یہ وہ بی بی ہے کہ جن کے دامن سے رضا مس ہو جاتی ہے تو ردائے تطہیر بن جاتی ہے، تنیر آتی ہے تو قرآن میں بولنے لگتی ہے، سلمان آتا ہے تو فخر سلیمان ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ حرمت حرمین زہرا، صدیقہ دارین زہرا، شہزادی کونین زہرا، ملکہ مشرقین زہرا، ملکہ حسنین زہرا، خیال کرم زہرا، نعمت حرم زہرا، نازش حرم زہرا، صاحب لوح والقلم زہرا، ناظر المعظم، قدر شاہ عرب، سید علی نصب، تاجدار ملکہ محکم الحیات، شان حسن کمال، بے مثل و بے مثال، عاطیہ بحر الجلال، حقیقت نفس اعلان، ارے خلیفہ لامکان، حضرت علی عمران، عصمت ام الانوار، مولا حیدر کرار، ذات ذات کے دیار، اقوال خراب ہونے بہار، ارے تاریخ چلتے کسا، زندگی مشکل کشا، روح وفا حیا، ملکہ مربع صفا، تاج تاج آیا تو تمام، حیا کی کتاب، عظمت و غلطیہ، مادر حسنین ہے، یہ صدیقہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے۔ لہذا علی جیسے عالم قرآن سے فرما رہی ہیں بیٹھئے بتائیں جو ہو چکا ہے اور بتائیں جو ہونے والا ہے۔ لہذا امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا، تاکہ تو نہیں آئی، پوچھ کے پڑھنا پڑتا ہے نہیں، حضرت جناب سیدہ بلندر صلوات۔ ایک شخص آیا اور آگے فرماتا ہے مولا وہ کیا چیز ہے جو اچھی ہے اور کتنی ہے؟ اب مولا علی کے لیے کیا مشکل تھا؟ بتائیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ہے نا سرور نواز نبی کا ایک شعر بھی ہے، وہ کہتے ہیں جس کا جواب دے نہ سکے باب شہر علم، ایسا کوئی سوال ہی پیدا نہیں جیسے اس نے پوچھا مولا اچھی چیزیں کتنی اور وہ کتنی ہیں، تو بس یہ کہنا تھا کہ علی کا علم رگوں میں لہو کی طرح لڑائیاں لینے لگا، بس یہ کہنا ہی تھا کہ فوراً دیوار کعبہ کی طرح علی کے لب کھلے اور لبوں کی آبشاروں کے زمزم میں سماعتیں انسانی زم ہونے لگی، حکمتوں کے دفتر کھلنے لگے، فضیلتوں کے چراغ جلنے لگے، ہدایتوں کے مسلح آراستہ ہو گئے، لفظوں نے ہاتھوں کو باندھ کر علی کے سامنے کھڑے ہو گئے، قبیلوں نے لفظوں کے زانوں میں ادب طے کرنا شروع کر دیے، بس علی نے بولنا شروع کیا، اس نے کہا تو علی چیزیں اچھی کتنی ہیں، بس علی نے کہا ستۃ و اشیاء حسن، وہ 6 چیزیں ہیں جو بہت اچھی ہیں، بس یہ کہنا تھا۔ امام سے پوچھا مولا کیا کیا؟ کہنے لگے پہلی عدالت، دوسرا صبر، تیسرا تقویٰ، چوتھا سخاوت، پانچواں توبہ، چھٹی حیا۔ ہمارا پورا دین سمٹا ہوا ہے ان 6 میں۔ کہنے لگے پہلی عدالت، دوسرا صبر، تیسرا تقویٰ، چوتھا سخاوت، پانچواں توبہ، چھٹی حیا۔ بس یہ سننا تھا کہ علم امامت سے اس کا سینہ شہر مدینہ ہوا، لیکن ابھی کلام امام منقطع نہ ہوا۔ امام نے فرمایا وَلَٰكِن مِن
بہت اچھی ہے، لیکن اگر یہ 6 چیزیں کسی اور 6 سے مل جائیں تو اور اچھی ہو جائیں گی۔ مطلب امام کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عدالت تو بہت اچھی ہے ہی ہے، لیکن یہ عدالت کہیں اور پائی جائے تو اور زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ صبر تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ صبر کہیں اور پایا جائے تو اور اچھا ہے۔ تقویٰ تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ تقویٰ کا کہیں اور دکھائی دے تو بہت اچھا ہے۔ توبہ تو بہت اچھی چیز ہے، بالکل اچھی چیز ہے، لیکن یہ توبہ کہیں اور دکھے تو بہت اچھی ہے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھ عدالت بہت اچھی چیز ہے، لیکن کہیں اور نظر آئے تو بہت اچھی ہے، تو مولا کو کہاں نظر آئے؟ تو امام نے فرمایا واہ ہوا منل عمرائے حسن، یہ عدالت بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ عدالت اگر ذمہ داروں میں نظر آئے تو اور زیادہ اچھی ہے۔ فرمایا العدل حسن، عدل بہت اچھا ہے، واہ ہوا منل عمرائے حسن، لیکن اگر عدالت ذمہ داروں میں ہو، حاکموں میں ہو، تو یہ عدالت اور اچھی نظر آتی ہے، کیونکہ سماج میں جو گڑبڑی ہوتی ہے تو وہ عدالت کی وجہ سے۔ امام فرماتے ہیں اگر کہیں پہ کوئی کرپشن دیکھنا تو سمجھ لینا عدالت کا دامن چھوڑ دیا گیا۔ اب آپ نہیں بولیں گے تو پھر ہم کہاں پڑیں گے بھائی؟ کہنے لگے سماج میں اگر کوئی کرائم دیکھنا تو سمجھ لینا عدالت میں ڈنڈی ماری گئی ہے، کیونکہ معاشرے میں بگاڑ ہی پیدا تب ہوتا ہے جب عدالت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نہیں ابھی بھی آپ جانتے نہیں، مجھے پتا ہے جب تک دلوں پہ ولایت کی مہریں نہ لگ جائیں۔ اگر ماں باپ عادل ہوں گے تو بچے کی تربیت غلط نہیں ہو پائے گی، اگر بچہ عادل ہوگا تو ماں باپ کا احترام مجروح نہیں ہو پائے گا، استاد عادل ہوگا تو شاگردوں کو ایک نظر سے دیکھے گا، شاگرد عادل ہوں گے تو استاد کا وقار پامال نہیں ہو پائے گا، اگر منتظمین عادل ہوگا تو انتظامیہ میں گڑبڑی نہیں ہوگی، متولی عادل ہوگا تو اوقاف برباد نہیں ہو پائے گا، اگر امت عادل ہوگی تو نبوت پہ ہجران کی تہمت نہیں لگے گی، اب ممبر پہ آنے والا عادل ہوگا تو فضائل اہل بیت سے منہ نہیں موڑے گا، محراب میں جانے والا عادل ہوگا تو بغیر سند کے علامہ نہیں کہلائے گا، عوام عادل ہوگی تو امام کا منصب نہیں ختم ہوگا، اگر عمر کا عادل ہوں گے تو حق فاطمہ نہیں چھینا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عدالت بہت ضروری ہے۔ پھر کسی نے امام سے پوچھا مولا اچھا یہ بتائیں جب عدالت اچھی ہے تو عدالت زیادہ بہتر ہے کہ سخاوت زیادہ بہتر ہے؟ عدالت زیادہ بہتر ہے کہ سخاوت؟ کیا بہتر ہے؟ تو کیا ہونا چاہیے؟ کچھ کہہ رہے سخاوت، کچھ کہہ رہے عدالت، لیکن نہیں، امام نے فرمایا عدالت زیادہ بہتر ہے۔ مولا کیوں؟ تو امام دلیل دے رہے ہیں، کہنے لگے اگر عدالت آ جائے گی تو سخاوت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مجھے ایک جملے میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے، ہم تو سوچتے ہیں کہ زیادہ ڈیپلی نہ جائے اور بس سرسری طور پہ سرخی لگا کے چلے جائے۔ دیکھیے عدالت افضل ہے کہ سخاوت؟ امام معصوم نے فرمایا کہ عدالت افضل ہے، کیونکہ اگر عدالت سے معاشرہ معطر ہو جائے گا تو سخاوت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ آخری امام کے لیے یہی تو لفظ بولا جاتا ہے کہ جب 12ویں امام آئیں گے تو اس زمانے کو سخاوت سے نہیں بھریں گے۔ ارے میرے بھائی بولیے تو بات بنے، جب آخری امام آئیں گے تو اس معاشرے کو سخاوت سے نہیں بھریں گے، عدالت سے بھریں گے، اور جب عدالت سے بھر دیں گے تو صدقہ نکالو گے تو لینے والا نہ ہوگا، زکات نکالو گے تو کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ عدالت بہت اچھی چیز ہے، عدالت افضل ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ العدل حسن، عدل بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر یہ عمرہ میں پائی جائے، پڑھوں کہ ختم کر دوں؟ امام نے فرمایا دوسرا ہے صبر، الصبر حسن، صبر بہت اچھی چیز ہے، وَهُوَ مِنَ الْفُقَرَاءِ حسن، لیکن یہی صبر اگر مفلسوں میں پایا جائے، آپ ایسی باتوں پہ نہیں بولتے، اگر یہی صبر فقراء میں پایا جائے، ناداروں میں پایا جائے تو بہت اچھا ہے۔ مطلب کیا امام کہنا چاہتے ہیں؟ جو امیر ہو وہ صبر نہ کرے، نہیں کرے، لیکن ججتا فقیروں پر ہے، فقراء کو دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب غریب و امیروں میں صبر آتا ہے تو وہ صبر کے باندھ کو قائم نہیں رکھ پاتے، بلکہ اپنی ملامت کا دریا بہا دیتے ہیں۔ جب آپ کہیں عیادت پہ جائیں تو امام نے فرمایا یہ عجب امتحان ہے بندے کا کہ اللہ نے بیماری سے اللہ 2 امتحان کیا لے لیے، تو اس نے تو پورا خدا کی شان میں قصیدہ ہی پڑھ ڈالا۔ ارے کیا کہنا، اچھا گاتا وہاں جاتے تھے، اب بیمار ہو گئے پڑے ہوئے ہیں، اب کون کھانا دے دے تو کھا لیں، بیت الخلا لے جائے تو چلے جائیں۔ تو امام نے فرمایا یہ تو خدا امتحان لے رہا ہے، ملامت کا قصیدہ تو نہ پڑھو۔ کیوں؟ اسی لیے امام نے فرمایا کہ صبر بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہی صبر اگر فقراء میں پایا جائے، وَهُوَ مِنَ الْفُقَرَاءِ أَحْسَنُ،
تو یہی صبر بہت اچھی چیز ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. مدد مانگو صبر سے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. لیکن فوراً بغل والی آیت میں کہا لیکن یاد رکھو ان اللہ مع الصابرین، میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں کس کے ساتھ ہوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. کیونکہ صبر وہ صفت ہے جسے خدا پسند کرتا ہے. پہلے کہتا ہے نماز سے مدد مانگو صبر سے، لیکن اس کے بعد اگلی آیت میں کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں. مطلب یہ ہے یہیں سے پتہ چلتا ہے دعویٰ والوں کہ خدا کی قرآن سچی کتاب ہے. اگر خدا یہ کہہ دیتا کہ میں صابروں کے ساتھ نہیں نمازیوں کے ساتھ ہوں تو حق و باطل کا فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. کیونکہ کربلا میں حسین والے بھی نماز پڑھ رہے تھے، یزید والے بھی نماز پڑھ رہے تھے. ایسے پتہ چلتا آپ کی حق کی دار نہیں، اللہ سب کو. پہلا کیا ہے عدالت. اگر عدالت عمرہ میں ہو یعنی ذمہ داروں میں ہو تو زیادہ اچھی ہے. دوسری ہے صبر اگر فقراء میں ہوا من الفقراء احسن تو بہت زیادہ اچھا ہے. امام فرماتے ہیں تیسرا ہے تقوی. یہ تقوی ہوا من العلماء احسن، لیکن امام فرماتے ہیں یہ تقوی اگر علماء میں پایا جائے تو بہت زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ عالم کا متقی ہونا بڑا ضروری ہے. کیونکہ جب تک تقوی کا دور دھڑکنوں کے شور کے ساتھ حل نہیں ہوگا تو تمہارے درجات نہیں بڑھیں گے. یہ تقوی کی ہی دھمک ہے جو کسی کو سیستانی بنا دیتی ہے. میرے بھائی آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، یہ تقوی کی ہی رمق ہے کہ کسی کو خامنائی بناتی ہے، اور یہ تقوی کے ہی اثر ہے کہ کسی کو حسن رسولہ بنا دیتی ہے. تقوی نہیں ہوگا تو فقط نام کا معاملہ رہے گا. روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے اور ادھر سے شیطان آ رہا تھا مسجد کے اندر سے. شیطان مسجد کے اندر سے آ رہا تھا. اب چونکہ معاملہ ڈر ڈر کے بھی مجلس پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ سننے کم آتے ہیں اور مجلس پہ پوسٹ مارٹم زیادہ کرنے آتے ہیں. تو کہیں گے اماں آپ نے شیطان کو مسجد کے اندر داخل کرا دیا. بالکل، اگر نہ آتا ہوتا تو ہم نماز سے پہلے لاہور نہ پڑھتے ہوتے. پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آ رہا ہے تبھی تو لاہور پڑھ کے نماز شروع کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے تو روایت کہتی ہے کہ علی مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور شیطان مسجد کے اندر سے نکل رہا ہے. لیکن جب نکل رہا، دیکھیں سنیے کہ عالموں کا وقار کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. ہم بڑی خوش قسمت کا قوم ہے بھائی. بڑا مولا نے عزت بخشی اس جملے کے عوض میں اور بہت دور دور پڑھ گئے. یہ ہمارا ہی کمال ہے کہ ہمیں مولا بھی اچھے ملے ہیں، مولانا بھی اچھے ملے. یہ ہمارا ہی وقار ہے کہ ہمیں مولا بھی اچھے ملے، مولانا بھی اچھے ملے ہیں. تو عزیزان گرامی شیطان آ رہا ہے مسجد نبوی کے اندر سے اور علی ابن ابی طالب مسجد جا رہے ہیں کہ دیکھا شیطان بہت پریشان تھا، بالکل چہرہ گھبرایا ہوا تھا. تو مولا کی نظر پڑی، پوچھا یہ حال کیسا، یہ گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ کہنے لگے کیا کرے یا علی، اندر ایک شخص نماز پڑھ رہا اسے بہکا نہیں پا رہا. ہائے 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 سینے والو آپ کی سماعتوں پہ قربان ہو جاؤں. کہنے لگے مولا شیطان سے فرما رہا ہے، شیطان امام سے فرما رہا ہے کہ مولا اندر ایک نماز پڑھ رہا ہے نمازی، میں چاہتا ہوں بہکا دوں لیکن بہکا نہیں پاتا. تو علی نے ہمارے لیے کہا کہ بہکانا تو تیرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کہنے لگے بالکل، میں جب چاہوں جسے بہکا دوں. ظاہر سی بات ہے شیطان نے کسی کے کسی بہکا دیا اور اس کے لیے بہکانا کوئی بہت بڑا ٹف کام ہے، تب وہ بالکل آسان کام ہے. تو امام نے پوچھا جب تیرے لیے آسان ہے، عزیزان گرامی پوری مجلس بھول جائیے گا، یہ جملہ فراموش نہ کریے گا اپنے بیٹے اور دوست اور بھائی کا. تو امام نے کہا پھر بہکا کیوں نہیں پاتا؟ دل میں وسوسہ پیدا کر دے، نماز چھوڑا دے، ادھر ادھر کا خیال نہ دے. کہنے لگے میں کر تو سکتا ہوں لیکن اسے بہکا نہیں پا رہا. تو علی نے پوچھا تو اس نمازی کو بہکا کیوں نہیں پا رہا؟ تو شیطان کہتا ہے میں اسے اس لیے بہکا نہیں پا رہا ہوں کیونکہ وہ جہاں نماز پڑھ رہا ہے اس کے بغل میں ایک عالم دین سو رہا ہے. میں جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ شخص اس کے بغل میں ایک عالم دین سو رہا ہے. اب جو علی نے اندر جا کے دیکھا تو کوئی اور نہیں جناب سلمان. اب جا کے کوئی اور دیکھا تو کوئی اور نہیں تھے، جناب سلمان تھے.
कमर चाचा आपकी मोहब्बत में जुमला नजर कर रहा हूँ और इन लोग से कहिएगा जरा अगर पसंद आए तो दुआओं में याद रखे शैतान ने क्या कहा मैं उसे बहका नहीं पा रहा हूँ क्यों क्योंकि बगल में दीन सो रहा है। अब मैं किताबों से आलिमों की अजमत बहुत समझ ली, खुतबों से आलिमों की अजमत बहुत समझ ली, इमामों के कौल से आलिमों की अजमत बहुत समझ ली, लेकिन जब कौम ना समझ पाई तो अब किस्मत ये आ गई कि अब शैतान के हवाले से समझाना पड़ रहा है। अब शैतान के हवाले से आलिमों को समझिए कि शैतान ने कहा मैं उसे इसलिए बहका नहीं पाया क्योंकि वो जहां नमाज पढ़ रहा है वहां एक आलिम सो रहा है। इसका मतलब इदावा वालों ये है कि आलिम की नींद मोमिन की इबादतों की मुहाफिज होती है। आलिमों की नींद मोमिनीन की इबादत की मुहाफिज होती है। शायद जो जुमला जिस अंदाज में जाना चाहिए वैसे होगा नहीं। शैतान कह रहा है, इमाम नहीं कह रहा है, आलिमों की नींद मोमिनीन की इबादतों की मुहाफिज होती है। अच्छा आप देखें कि आज के दौर में तो अय्याम फातिमा ये उलमा की देन है कि नहीं? बात है खुदा खुद तो नहीं है, एक वसीला तलाश कर रहा है। और चूंकि अय्याम फातिमा में जो फरोग हुआ और होना भी चाहिए, इसी का खूबसूरत बड़ा जुमला है, कहने लगे अय्याम फातिमा में फरोग क्यों ना हो क्योंकि जिसके नाम से मंसूब है उसका नाम है कौसर। तो कसीर तो होएगा ही ना भाई। तो कहने लगे ये उलमा की देन है। अज़ीज़ान किराम उलमा का क्या व्यापार? शैतान समझा रहा है हमें कि चूंकि एक आलिम बामल सो रहा था इसलिए बहका नहीं पाया। इसका मतलब ये है जब आलिम का ये मामला है तो जो आलिम इल्म कुरान होंगे का मामला क्या होगा? अज़ीज़ान अच्छा आप देखिए कि हर जमाने में पहचान के जरिए बदलते रहे। मैं बहुत बच के मजलिस पढ़ता हूँ कि कहीं पुराना रिपीट ना कर दूं। हर दौर में मारिफत की पहचान के जीने बदले हैं। सहाबा के दौर में लोग फरमाते थे कि हम अपने और गैर की पहचान अली के फजाइल में करते थे। हम अपने और गैरों की पहचान मौला के फजाइल में करते थे। फिर आप खामोश हो गए। अब एक जुमला मुझे और तबरुकन कहना पड़ेगा। जंगे सिफ़ीन है और उधर वाले उधर का लिबास पहनकर इधर का लिबास पहनकर अली में दाखिल हो गए। जनाबे मालिक अस्कर को खबर हुई, आए अली के पास। अली से आके कहने लगे मौला कुछ उधर वाले इधर आ गए हैं, अब कैसे पकड़ा जाए? सबके लिबास एक है, का लश्कर पहचाने कैसे? इमाम मुस्ताद फरमाते मालिक अस्कर पहचान क्यों? मिंबर लगा के मेरे फजाइल शुरू कर दो। मेरे भाई कहने लगे मिंबर लगा के मेरे फजाइल शुरू कर दो और चेहरों की तरफ देखते रहना। जहां बाहर नजर आए समझ लेना अली वल्लाह, लेकिन जहां कलेजों में दरारें आ जाती समझ लेना मामला अलग है। तो ये तो सहाबा इकराम का इरशाद आली है कि हम दौरे रिसालत में अपने और गैर की पहचान किससे करते थे? मौला अली के फजाइल। ये मीज़ान है, कसौटी है अपने और गैर की। लेकिन जब जमाने ने देखा अच्छा अपने और गैर की पहचान अली के फजाइल थे तो अब सभी पढ़ने लगे। नहीं आपने गौर ही नहीं फरमाया। माकुर साहब भी कसीदा कह रहे हैं, जाफरी साहब भी मनकबत पढ़ रहे हैं, अरे चिश्ती साहब भी तकरीर कर रहे हैं। और हजरत अली को इतना कैश किया गया क्योंकि उन्हें पता चल गया इनकी दुख्तिरा क्या है। इनके सामने जैसा भी लिबास पहन के जाओ लेकिन अगर अली अली करोगे तो हर आदमी अली अली करने लगा। तो अपने और गैर की पहचान थी मौला अली के फजाइल, लेकिन हर आदमी अली अली करने लगा तो पहचान अब मिल ना पाए। तो लिहाजा जब पहचान गड़बड़ी हुई तो हमने पहचान बदल दी। अब अली होंगे अपने और गैर की पहचान, अब हुसैन की आज़ादी होगी। अब अपने और गैर की पहचान क्या होगी? आका हुसैन की अज़ादारी। अब ये देखा जाएगा कौन मातम कर रहा है, ये देखा जाएगा कौन जुलूस अरबाइन में जा रहा है, ये देखा जाएगा कि कौन कमा लगा रहा है, ये देखा जाएगा कौन आज का मातम कर रहा है, क्योंकि अपने और गैर की पहचान आका हुसैन की अज़ादारी है। जब जमाने ने ये देखा अच्छा अपने और गैर की पहचान आका हुसैन की अज़ादारी है तो लखनऊ में स्वामी सारंग भी जंजीर का मातम करने लगे, मातुर साहब भी अली का हुसैन की बातें करने लगे, लोग भी ताजिया चौक पे रखने लगे, अरे लोग भी जुलझने को दूध जलेबी खिलाने लगे, इमाम के नाम में सबीले करने लगे। अब लीजिए पहचान फिर से मखलूत हो गई। अब आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि अपना कौन है गैर कौन है। पहले पहचान दिया कि अपना कौन है गैर कौन है, लेकिन जब सबने करना शुरू करा तो पहचान बदली। अब हुसैन की अज़ादारी, लेकिन जब अज़ादारी सब करने लगे तो पहचान दबी। अब आज 2025 में अब हुसैन की अज़ादारी पहचान नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि हल्के फातिमा ज़हरा कहां
نہیں وہ سب کر رہے ہیں. اپنے اور غیر کی پہچان حسین کا ماتم نہیں وہ سب کر رہے ہیں. اب اپنے اور غیر کی پہچان ہم اس پہ کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں حق فاطمہ زہرا کون بن رہا ہے, قادریہ زہرا میں لوگوں کا چہرہ کیسے بن رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اور غیر کی پہچان جناب سیدہ. اور آپ دیکھیں کہ ایک گونڈا میں عالم دین ہے اور جمال حیدر صاحب, اور ان کے لیے بڑا ہم نے سنا کہ آپ دیکھیں شیروانی نے بہت سادہ مزاج آدمی ہے, پوری بیک گراؤنڈ لے کے پورے قصبے میں مجلس سے پڑھتے ہیں. انہوں نے اتنے لوگوں کو صراط مستقیم پر لگایا, یعنی مذہب حق اہل بیت پہ لائے, شیعہ کر دیا. تو جی ہلور میں وہ ہلوری جب وہ آئے یہاں کانپور مجلس پڑھنے تو بہت سنا ان کے بارے میں. تو ہم گئے 1 گھنٹہ پہلے تو ان سے پوچھا ہم نے کہ یہ کون سی دکھی رکھ آپ دباتے ہیں. تو یقین جانیے ممبر کی چاہو جلالت کی قسم, مجلس کی تقدس کی قسم, یہی جملہ کہا. کہنے لگا اگر کوئی شیعہ تبھی بنے گا وہ علی کے فضائل پہ شیعہ نہیں ہوگا, علی کے فضائل پہ صوفی بنے گا. حسین کے غداری پہ شیعہ نہیں ہوگا, حسین کے تعزیہ پہ تعزیہ دار بنے گا. کوئی شیعہ ہی بنتا ہے تبھی جب حق فاطمہ زہرا قبول کر لیتا ہے. آدمی شیعہ ہی جناب فاطمہ کے پوائنٹ پہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے پہچان کے ذریعے بدلے ہیں. صحابہ کے دور میں اپنے اور غیر کی پہچان علی کے فضائل تھی. جملہ رد نہیں ہونا چاہیے, رائگہ نہیں ہونا چاہیے. جب سب علی پڑھنے لگے تو عزاداری پہچان ہوئی, اپنے اور غیر کی پہچان حسین کی عزاداری ہے. لیکن جب سب عزاداری کرنے لگے تو 2025 میں پہچان الگ بدل گئی. اب اپنے اور غیر کی پہچان حق کے جناب زہرا ہے. ایک جملہ اور سنیے, اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ غیروں میں اپنا کون ہے تو حق کے جناب فاطمہ پڑھیے, اور یہ دیکھنا ہے اپنوں میں اپنا کون ہے تو مرجعیت کا تذکرہ کریے. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اپنوں میں اپنا کون ہے مرجعیت کا تذکرہ کریے. تو لہذا یہ علماء کا وقار ہے. لہذا 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا, یہ علماء کا مجلس تمام کر رہا ہوں. یہ علماء کا وقار ہے. امام فرماتے ہیں پہلی عدالت ہے, اگر ذمہ داروں میں پائی جائے تو بہت اچھی ہے. دوسرا صبر ہے, لیکن اگر فقراء میں پایا جائے بولیے بہت اچھی ہے. تیسرا تقویٰ ہے, وہ من العلماء حسن, لیکن اگر علماء میں پایا جائے تو بہت اچھا ہے. چوتھا کیا امام نے فرمایا سخاوت بہت اچھی ہے, وہ ہوا من الاغنیاء حسن, لیکن یہ سخاوت اگر دولت مندوں میں ہو بہت اچھی ہے. کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا یہ خدا کا کیسا انصاف ہے, کسی کو اتنا دیا کہ گننے کی فرصت نہیں, کسی کو اتنا نہیں دیا کہ دن کا کھایا رات کا ملے گا کہ نہیں. امام نے کہا وہ جو محل دیکھ رہا ہے تو اس کو دیکھ کے مایوس کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے یہ دولت اسے اس کی نہیں دی ہے, تیری زکات کی صورت میں اسے دولت عطا کری گئی ہے. تیری زکات کی صورت میں اسے دولت عطا کر کے اس کی امانت کو آزمایا جا رہا ہے. ورنہ وہ تو اتنا عادل ہے کہ اس نے گیہوں کے ایک دانے میں لکیر مار کے بتا دیا ہے کہ آدھی تیری ہے. وہ اتنا عادل ہے کہ گیہوں کے ایک دانے میں بیچ میں لکیر مار کے بتا دیا کہ جب پورا دانہ نہیں ہے تو پوری دولت کیسی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ عدالت بہت اچھی ہے, لیکن ذمہ داروں میں ہو تو بہت اچھی ہے. صبر بہت اچھا ہے, لیکن فقراء میں ہو تو بہت اچھا ہے. تقویٰ بہت اچھا ہے, لیکن علماء میں ہو تو بہت اچھا ہے. سخاوت بہت اچھی ہے. اب یہ جوانوں کے لیے جملہ ہے اور جس میں ہم بھی ہیں. سخاوت بہت اچھی ہے, من الاغنیاء حسن, لیکن یہ سخاوت اگر دولت مندوں میں ہو بہت اچھی ہے. امام فرماتے ہیں کہ التوبۃ حسن, توبہ بہت اچھی ہے. فہو من الشاق حسنا, لیکن یہی توبہ اگر جوانی میں کری جائے تو بہت اچھی ہے. لیکن یہی توبہ اگر جوانی میں کری جائے بہت اچھی ہے. بڑھاپے میں امام نے نہیں کہا نہیں قبول ہوگی, لیکن بہت اچھی ہے. بڑھاپے میں تو سرکار بھی آپ کو کر دیتی ہے, یعنی وہ آپ کو اس لائق نہیں ہمیں سمجھتی کہ اب آپ ہمارا کام کاج کر پائے. تو امام فرماتے ہیں کہ توبہ جوانی میں بہت اچھی ہے. اب چوتھا آخری جملہ کہا تو اس میں تو بالکل قیامتی کر دی. امام فرماتے ہیں الحیاء حسن, حیا بہت اچھی چیز ہے. وہ ہوا من النساء حسن, لیکن یہی حیا اگر عورتوں میں پائی جائے بہت اچھی ہے. کیوں؟ امام نے کیا فرمایا, یہ حیا اگر عورتوں میں پائی جائے. آپ تھکے تو نہیں کچھ چہرے مجھے اترے نظر آ رہے تھے, اترنا بھی چاہیے, 1.25 گھنٹہ ہونے والا ہے. کہنے لگے ہاں تو بس سال
एक बार आते हैं पूरा पानी में देख लेते हैं, कहने ये मतलब नहीं, लेकिन मौजू मुकम्मल कर रहा हूँ। फरमाते अल हया हसनुन, हया बहुत अच्छी है, वहुवा मिनन निसाए हसन, लेकिन यही हया अगर औरतों में पाई जाए तो बहुत अच्छी है। खुदा ना करे कि किसी औरत में हया ना हो, तो जानते भी क्या होगा, बचपन में वो गुड़ियों में खेलेगी, जवानी में शौहर में रेत लगाएगी, बुढ़ापे में मैदानों में चल जाएगी। बचपने में गुड़ियों में खेलेगी, जवानी में शौहर में रेत लगाएगी और बुढ़ापे में मैदानों में काम करने आएगी। रवायत में दो बीवियां हैं जिनके बाहर जाने का तस्वीरा है, एक का नाम है हाजरा और एक का नाम है साहिबाने जमल। वो बीच में इस्माइल तड़प है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, कभी इधर जाती है उधर जाती है। अल्लाह को ये अमल इतना अच्छा लगा कि जुज़्वे हज बना दिया। लेकिन एक बीवी मदीने से निकली, बसरा गई, बसरा से शाम गई, लेकिन उसकी इस मेहनत को कोई रिजल्ट नहीं मिला। ये क्या हुआ, वो पहाड़ों से पहाड़ के दरमियान दौड़ी तो जुज़्वे हज, वो जबल, वो बसरा से शाम गई तो मरकज़े लान बन गई। तो मामला ये था कि हाजरा मासूम की मोहब्बत में दौड़ी थी या मासूम की अदालत में आई। मासूम की मोहब्बत में अमल था तो जुर्म नहीं हुआ है, ये मासूम की अदालत में अमल है तो जुर्म-ए-लान हो रहा है। इमाम फरमाते अल हया हसनुन व हुवा मिनन निसाए हसन, हया बहुत अच्छी चीज है, लेकिन औरतों में अगर इसकी जलवागरी हो तो और ज्यादा अच्छी चीज है। बस ये कहना था, लीजिए कि रसूल अकरम नबियों के नबी ताजदार मदीना सरकार खत्मी मर्तबत सरवर कायनात ताजदार मदीना आबरू हिलो हरम तकद्दुस कायनात रूहे सोमो सलात मिंबर पर जलवा फरोज थे, शहर हिजाज है, मस्जिद नबवी है, सहाबा का मजमा है, वारिस मिंबर पे है कि रसूल ने एक हदीस इरशाद फरमाई सहाबा से कि ये बताओ कि औरत का बेहतरीन जेवर क्या है। किनारे वाले को खड़ा किया, उठो बताओ औरत का बेहतरीन जेवर क्या है। उठने वाला ने कहा या रसूलल्लाह, औरत का बेहतरीन जेवर ये है कि वो आला नस्ब में पैदा हो। रसूल ने कहा बैठ जाओ। दूसरे को खड़ा किया, ये बताओ औरत का बेहतरीन जेवर क्या है। उसने कहा औरत का बेहतरीन जेवर ये है कि उसका लिबास अच्छा हो। रसूल ने कहा बैठ जाओ। तीसरा खड़े को खड़ा किया, तुम बताओ औरत का बेहतरीन जेवर क्या है। उसने कहा अच्छी जगह शादी हो जाए। कहा बैठ जाओ। पांचवे को खड़ा किया, यानी रसूल पूछते चले जा रहे हैं, किसी का मिजाज रसूल के मिजाज से मिल नहीं रहा। पीछे की सफों में जनाब सलमान बैठे थे, आरिफे आले मोहम्मद थे, फौरन समझ गए कि मिजाज रिसालत है, कि किसी के मिजाज से मिल नहीं रहा है। अरे धीरे से उठे, जनाब सैयदा के दर पे दस्तुल माफ किया और वहीं से चाहते थे सवाल का जवाब मिल जाए। अभी सवाल कहने से पहले ही जवाब आ गया, ए सलमान बाबा से जाके कह दो औरत का बेहतरीन जेवर हया है। मेरे भाई ठगिएगा नहीं, औरत का बेहतरीन जेवर हया है, औरत का बेहतरीन जेवर हया है। ये अब सुन के चले आए। अमा हम इटावा वाले और कानपुर वाले होते तो वहीं पे सोचने पे मजबूर हो जाते। अभी सवाल तो बताया नहीं, इबारत तो कही नहीं, जुमले तो पढ़ा नहीं, जवाब कैसे आ गया। हमें आरिफे आले मोहम्मद थे, कोई दो लम्हों के मुसलमान थोड़ी न थे, फकरे सुलेमान के मिजाज थे। लिहाजा बगैर सवाल किए जवाब मिल के आ गए और उसी सफों में बैठ गए। और रिसालत है कि सहाबा से पूछ रही है बताओ औरत का बेहतरीन जेवर क्या है। हमें कहने वाले भी क्या खूब ला रहे हैं। कोई कह रहा है औरत का बेहतरीन जेवर आला नसब है, औरत का बेहतरीन जेवर आला खानदान है, औरत का बेहतरीन जेवर आला लिबास है, औरत का बेहतरीन जेवर आला रंग है, औरत का बेहतरीन जेवर अच्छी नस्ल है, औरत का बेहतरीन जेवर अच्छा शौहर है। लेकिन जब जनाब सलमान के पास आए और आगे पूछते हैं सलमान ये बताएं औरत का बेहतरीन जेवर क्या है, फौरन जनाब सलमान या रसूलल्लाह औरत का बेहतरीन जेवर हया है। हम जैसे ही सुना वह शब्द का चेहरा उठा, वह शब्द का चेहरा उठा। दिलों में उतर जाने वाली निगाहों से मोहम्मद ने सलमान के चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुरा के फरमाते सलमान मेरा सलाम है उस पर जिसने तुझे ये जवाब दिया। मेरा सलाम है उस बीवी पर जिसने तुझे ये जवाब बताया है। अज़ीज़ान गिरामी, इसका मतलब ये है कि ज़हरा जवाब बता रही है, ज़हरा इल्म की इल्म कुशाई कर रही है। अब एक जुमला कहने का तो हक रखता हूँ, इसका मतलब ये है कि अली और रसूल वो है जो घर के बाहर इल्म का दावा करते हैं, फातिमा वो है जो घर में बैठ के इल्म की दलील देती है, सैयदा वो है
جو گھر میں بیٹھ کر علم کی دلیل دیتی ہے. اگر علی یہ نہ ہوگا تو نمونہ عمل نہ ملتا. بڑا پرانا جملہ ہے, یاد آ گیا. جب اللہ نے اپنے نور عظمت کے 14 ٹکڑے کرے, 13 کو مرد بنایا اور 1 کو عورت بنایا. عدالت یہ تھی کہ 7 مرد بنتے 7 عورتیں بنتی, لیکن 13 مرد بنے 1 عورت بنی, اور کہا دیکھو پریشان نہ ہونا, اکیلی 13 کے برابر ہے, اکیلی 13 کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ اکیلی 13 کے برابر. بس آپ کو زیادہ تھکانا مقصود نہیں. کیا قیامت کے جملے ہیں کہ جناب سیدہ کھجوریں کھا رہی تھی مولا علی کے ساتھ. کیا کھا رہی تھی؟ کھجوریں. کہ اچانک مولا علی نے, بی بی کی عظمت آشکار ہو ہم جیسے جاہلوں کے لیے, فوراً کہا بی بی آپ کے بابا آپ کی بنسبت مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. دیکھیے تکیے کہ نہیں, آخری جملہ ہے, آپ کی بنسبت مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو جناب سیدہ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے, ان کی تو کوئی اور بیٹی بھی نہیں ہے. تو کہیں گے آئیے ذرا بابا سے پوچھے. روایت کہتی دونوں صاحبان جلال خدمت رسالت میں آئے. آنے کے بعد شہزادی نے پوچھا کیا مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ علی سے؟ تھک گئے آپ؟ کیا مجھ سے محبت کرتے ہیں زیادہ یا علی سے؟ اب روایت کہتی ہے کہ پوری کائنات نقطۂ کی طرح خاموش ہو گئی. ہوائیں اپنے مقام پہ رک گئی کہ محمد کیا کہتے ہیں. فضائیں رک رک کے چل رہی کہ نبوت کہتی کیا ہے. ملک جھک جھک کے دیکھ رہے ہیں کہ رسالت بولتی کیا ہے. تقوی نے دونوں کو گھیر رکھا تھا. سزا تو بلاغت محمد کے لبوں کا بوسہ لے رہی تھی. قرآن کی آیتوں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ مولا ہمیں بھی سر پہ کلام کر لے. لہذا کہ اچانک محمد نے ایک جملہ کہا جو مشیت کو جھما دیتا ہے. کہنے لگے فاطمہ پیار تم سے زیادہ کرتا ہوں, عزت علی کی زیادہ کرتا ہوں, پیار آپ سے زیادہ کرتا ہوں, عزت علی کی زیادہ کرتا ہوں. جملہ سنیے گا, جب معرفت کا جملہ امیر المومنین نے کہہ دیا شہزادی کی عظمت جاہ و جلالت میں, کہا پیار آپ سے زیادہ کرتا ہوں, عزت علی ابن ابی طالب کی کرتا ہوں. بس یہ جملہ سنا, شہزادی امام کی طرف مڑی, کہا مولا اے ابو الحسن معذرت چاہتی ہوں کہ میری عزت آپ کی عزت کے برابر نہیں ہے. اب جیسے یہ جملہ کہا کہ غالب کل غالب خطیب منبر سلمی فارس علم لدنی کے مالک گویا ہوئے, کہنے لگے بی بی یہ کیسے کہتی ہے, جس علی کو آپ عزت دار بتا رہی ہیں آپ اسی کے گھر کی تو عزت ہے, آپ اسی کے گھر کی تو عزت ہے. لہذا یہ ہے جناب سیدہ ام الائمہ ام الانوار. 5ویں امام کے لیے روایت ملتا ہو سکتا ہے کسی نے پڑھا بھی ہو کہ ان کو بخار ہوا. کسی نے کہا مولا آپ کو بخار بہت ہے. تو بس امام نے کہا اچھا. ایک ظرف میں پانی لیا اور اپنے ہاتھ کو ڈبویا, اور ڈبونے کے بعد اپنے چہرے پر چھڑکنے لگے, اور چھڑکنے کے ساتھ ساتھ کہتے تھے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. ہمیں حکم ہے کہ جب بیمار ہو تو دعائیں نور پڑھو, لیکن 5ویں امام نے وہی کام کیا جو پہلے محمد نے کیا تھا, یا فاطمہ یا فاطمہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں, بخار میں مبتلا ہوتے ہیں تو دعائیں نور پڑھتے ہیں. جب امام بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو دعائیں ام الانوار پڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معمہ ہے اور کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی ہو, جناب سیدہ کی مدد کی تدبیر ہو رہی ہے. ایک شخص خدمت امام میں آیا, بڑا خوش تھا, اور تو امام نے پوچھا بڑا خوش نظر آ رہے ہو. کہا مولا وجہ ہے. کہ کیا وجہ ہے؟ کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو ہے, میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو ہے. دیکھیے تقیے کا دور ہے, ابھی امام کھل کے نہیں رو سکتے. جناب سیدہ کی شہادت کے بعد کسی امام کو موقع ہی نہیں ملا کہ جیسے ہم مجلس کر رہے ہیں ایسی مجلس ہو جناب سیدہ کے لیے, مصائب بیان ہو. امام رضا کے لیے تو یہ ملتا ہے کہ حسین کا مرثیہ دیور سے کہلا لیا, لیکن کسی روایت میں دکھائی کہ کسی امام نے کہو میری جدہ کے لیے مرثیہ کہو. کیونکہ تقیے کا ایسا دور ہے. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے کہ فوراً امام نے سنا کہ اس نے کہا مولا گھر میں بیٹی ہوئی ہے. تو امام نے فوراً پوچھا بیٹی کا نام کیا؟ شرمندہ ہو گیا, شرمندہ ہو گیا. یہی جملے ہیں, وہ شرمندہ ہو گئے. جملے نہیں تھے جو کہہ پائے, ہاتھوں کو جوڑ کے سر جھکا کے کہتا ہے کہ مولا جسارت ہوگی, آپ کی دادی کے نام پہ فاطمہ رکھا ہے.
बस जैसे ही दादी का नाम सुना इमाम रोने लगे, क्योंकि तकैये का दौर है, कोई के बयान नहीं हो पाता। इमाम रोने लगे और रोते रोते अपनी मसनद पे खड़े हो गए, रुकू तक झुक गए और झुकने के बाद हाथों को बुलंद किया और 3 बार कहा सल्लल्लाहु अला फातिमा, सल्लल्लाहु अला फातिमा, सल्लल्लाहु अला फातिमा, और 3 बार जद्दा पे दुरूद पढ़ के फरमाया कि मैं इमाम जमानत देता हूँ उस घर में फाका ही नहीं होगा जिसके घर की औरतों में किसी का नाम फातिमा हो। अरे हमारा मसाइल तो यही है, अरे जिनके नामों में रिस्क की बरकत है, अरे वही नाम की मालिक फातिमा दरबार में अपने हक के लिए खड़ी हुई है। आज शब शहादत वही शहजादी दरबार खिलाफत में खड़ी हुई है। ये नफसियाती है, इसे महसूस करें कि आपने जिंदगी भर सबको कुछ दिया हुआ, यानी आपका वो घराना है कि आपके घराने ने पूरे इलाके की मदद करी। होते ना गांव में कई कस्बों में जाएं तो ऐसे घर नहीं जाते, लेकिन खुदा न करे कभी उस घर पे मुसीबत आ जाए तो वो गैरतमंद आदमी होगा तो मर जाएगा, मदद कबूल नहीं करेगा। तो सोचिए जिस अबू तालिब के खानवादे ने अहले अरब को कुछ दिया हो, आज उसी घर की एक फर्द जिसका नाम फातिमा है दरबार खिलाफत में खड़ी है। आप जानते रिवायत क्या कहती है, यही जुमले हैं कि जब जनाबे सैयदा दरबार से लौट के आई तो नमाज का वक्त हुआ, मुसल्ले में नमाज पढ़ रही थी, जनाबे ज़ैनब अपनी माँ को पहचान ही ना पाई, आगे करीब सचायत को समझी कि शायद मेरी माँ के मुसल्ले पर कोई और बैठा है, पीछे से है ए मेरी अम्मा के मुसल्ले में बैठने वाली आप कौन है? अब तो माँ ने मुड़ के देखा, ए ज़ैनब ये तेरी माँ फातिमा है। कहे अम्मा ये चंद लम्हों में तब्दीली का बेटा मामला ये था कि मैं दरबार में अरे किसी के बैठने की इजाजत भी ना दी। खुदा की आवाज़ों पे रहमत कोई गम ना देखे सिवाय गम आले मोहम्मद के। ये जुमला सुनेंगे छठे इमाम छठे आप ताबे इमामत रिवायत करते तकैये का दौर है ना, अभी खुल के नहीं रो सकते। इमाम जब सजदा शुक्र में जाते थे तो जो पहली दुआ करते थे वो यही करते थे, बारे इलाहा उन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमा जो हमारी माजी के मसाइल के बारे जनाब फातिमा के गम में बाबा से बंद हो जाए, उन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमा जो हमारी दादी के गम में बाबा से बुलंद होती है। अल्लाह अकबर। जनाब ज़हरा दरबार में अल्लाह रिवायत कहती है कि एक जर्मन फैमिली थी और नजफ में वो शिया होने के लिए आए, जो उस वक्त के मर्जा थे उनके पास आए और वो ईसाई से कहने लगे कि हमें शिया कर दीजिए, हम शिया होना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई वजह क्या है, आप क्यों शिया होना चाहते हैं, आपके मजहब में क्या खराबी आ गई? उन्होंने कहा नहीं आप हमें शिया कर दें। जब बहुत ज्यादा इसरार हुआ तो उन्होंने कहा भाई वजह क्या है कि आप शिया होने आए हैं और इतनी दूर से आए? कहने का मामला ये था कि हम और मेरी सोचा और मेरी बेटी एक सफर में जा रहे हैं। हाय 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 हाय, मैं और मेरी बेटी और मेरी दोस्त सफर में जा रहे हैं और कार से थे। हमारा एक बहुत खतरनाक और मेजर एक्सीडेंट हो गया। हमारी और मेरी बेटी की तो चोट कमाई, लेकिन मेरी बेटी ऐसी जख्मी हुई कि आज तक ठीक ना हो पाई। मैंने दूर दूर ले जाकर उसे बड़ा दिखाया, इतना दिखाया कि मैं सरहदों के पार गया अपनी बेटी को दिखाने, लेकिन कहीं से शिफा नहीं हुई। तो जब हम थक हार के अपने घर में आ गए, मेरी बेटी बिस्तर पर रहती थी, तो वो कहते मेरे घर में खादिमा थी, घर का काम करती थी। उस वक्त नहीं पता था कि वो शिया थी और जनाब फातिमा की नस्ल से थी, ये अब उसे पता चला। वो कहती है खातिमा थी जो काम कर रही थी, वो मेरे पास आई और आके हमसे कहती है देखो तुमने दुनिया के डॉक्टरों को दिखा लिया, तुम्हें शिफा नहीं मिली, एक डॉक्टर हमारे पास भी है, अगर कहो तो उनको पास ले जाओ। कहने लगे ये बताओ उनकी फीस क्या है? वो कहने लगे वो फीस नहीं लेती। कहने लगे भाई शिफा कैसे मिलेगी? कहने लगे तुम तुम्हारी बीवी और अपनी बेटी से कहो कि बस यही कहती रहे या फातिमा अगनी, बस यही कहती रहे। रिवायत कहती है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जो किसी मर्द में मुब्तला हो जाए शिफा न मिले उसे जो बता दो वो करने लगता है। जब उनको ये नुस्खा बता लिया तो वो कनीज एक हुजरे की तरफ आई और नशेब में आकर जनाबे सैयदा से तवक्कुल करती है, ए बीवी आपकी कनीज ने आपके भरोसे पर अरे आपकी शिफात का वादा तो लिया है, अरे कनीज की इज्जत बचाइएगा, कनीज की इज्जत बचाइएगा। रिवायत कहती
सुबह हुई तो क्या देखा, वो बेटी जो मतलब बिस्तर पे लेटी हुई थी अब खड़ी हो गई। माँ ने पूछा ये क्या हुआ, कहने लगी ख्वाब में एक मरियम की शहजादी आई थी। क्यों ये कह रही थी, कल मेरी बेटी ने मेरे नाम का वास्ता दिया। मैं कहूँगा ये शहजादी अपना कर्म फरमाए, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। कोई गम ना देखे तो अपने तो इधर 14 के ये इमाम का वास्ता, यहाँ पे सैयदा का वास्ता इमामों को बहुत पसंद है। थोड़े से मज़ाहिब में इजाफा कर रहा हूँ सादत बयां के लिए। रिवायत कहती है कि 8वें इमाम की जरी है। आपने देखा होगा जो लोग ज़ियारत करने जाते हैं कि वहाँ जनाजे आते हैं और जरी होता है। 8वें इमाम की जरी में एक जनाजा आया और बड़ा गुनहगार था, उस पर अज़ाब शदीद हो रहा था। जब अजाब हो रहा था, लेकिन जैसे ही हरम इमाम रजा में दाखिल जनाजा हुआ अजाब में कमी आ गई। अब वो फौरन सोचने लगा कि जब जरी का तवाफ हो जाएगा तो मेरा जनाजा फिर बाहर निकलेगा और फिर से अजाब शुरू हो जाएगा। कि अभी ये कश्मकश में था कि एक नूरानी शख्स इसके करीब आया, वो मरने वाले थे, और आगे कहता है कि अगर तू चाहता है तेरे अजाब में कमी हो जाए तो वो देख जरी के अंदर इमाम रजा बैठे हैं। हाय 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 हाय, जरी के अंदर इमाम रजा बैठे हैं, उन्हें मदद के लिए बोला। अब इस गुनहगार ने इमाम रजा को बुलाना शुरू किया, ए मौला रजा मेरी मदद फरमाए, ए इमाम मुबीन मेरी मदद फरमाए, ए फरजंदे रसूल मेरी मदद फरमाए। लेकिन इमाम जरी से सर नहीं उठाते। जब आखिरी तवाफ का चक्कर हुआ और जनाजा जाने वाला था तो ये घबराया कि अभी अजाब फिर से शुरू हो जाएगा। वो नूरानी शख्स फिर से आया, कहने क्या हुआ, तो इमाम तो मेरी देखते ही नहीं, चूंकि तू गुनहगार है इसलिए नहीं देखते, लेकिन तू चाहता है कि तब भी देखे तो उन्हें उनके नाम देना हुआ। लेकिन ये कर ए फातिमा के लाल, ए फातिमा के लाल हमारी मदद करना। बस इसने कहना शुरू किया, यमन ज़हरा दिखनी, यमन ज़हरा दिखनी। इमाम रज़ा ने हरम में सर उठाया, आंखों से आंसू जारी थे, फरमाने लगे ए गुनहगार तेरे गुनाह इतने हैं कि हमारी शफाअत के लायक नहीं, लेकिन तूने हमारी सत्ता का वास्ता दिया है। हमारे मोहम्मद ये वास्ता नहीं, हमारे मोहम्मद ये वास्ता नहीं करते। लिहाजा रिवायत कहती है, लीजिए वो दिन भी आया कि जब 18 साल की हिम्मत मिले तो अली फरमाते दो वक्त मुझसे भुलाए ना गए। अरे एक शाने में फातिमा की तालियाने का वक्त, एक फजलियों का वक्त। रिवायत कहती है जनाजे को रास्ता किया गया। अली ने बच्चों से कहा, ए बच्चों आओ अपनी माँ से रुखसत बोलो। पहले जनाबे ज़ैनब आई, अम्मा से रुखसत आखिर लिया, फिर उसके बाद उम्मे कुलसूम आई, अम्मा से रुखसत आखिर लिया, फिर इसका अम्मा में हसन आए, अम्मा से रुखसत आखिर हुआ। अब लिहाजा हुसैन की बारी आई। अब कहा है भाई बेटा हुसैन अब आप भी आइए, लेकिन हुसैन का अंदाज अलग है। अरे दरवाजों की दीवारों पे दोनों हाथ रखे, कहा बाबा अरे मेरी माँ बदरे मरियम है और मैं बदरे ही तो हूँ, जब तक ना बुलाएंगे मैं न जाऊंगा। अरे कमल के मत छूटे, शहजादी के हाथ सलामत हुए, ए मेरे हुसैन मेरे करीब आ जा। अरे बेटी की मोहब्बत में आसमानों में कोहराम बरपा हुआ, जिब्रील नाज़िल हुए, ए अली फातिमा से हुसैन को अलग करिए। मलाइका ने इबादतों को छोड़ दिया है। ए बारे इलाहा तूने किस हुसैन की मां को खा लिया है कि हम सबसे इबादत करेंगे।